نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ البقرہ آیت نمبر 200 سے ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 200۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا۔ جب اپنے مناسک تم پورے کر چکو تو ذکر کرو اللہ کا، کس طرح سے؟ مانند ذکر کرنا اپنے آبا کا، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو اللہ کا۔ تو فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو، خدا کے مطلب ہوتے ہیں کسی کام کو انجام تک پہنچانا۔ تو کون سے مناسک پورے کر چکو؟ حج کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، حج کے احکامات آپ نے پچھلی دفعہ پڑھے، بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا کہ کیسے شروع ہونا ہے، اور نیت کرنے سے، احرام باندھنے سے لے کر اینڈ تک سارا کچھ قرآن نے آپ کو بتا دیا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں جن میں احرام بننا ہے، پھر احرام بن گیا تو اس میں کیا نہیں کرنا۔ ہاں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فلا فسوق فلا جدال، یہ سب نہیں کرنا، زیادہ راہ ساتھ لے کر جایا کرو، اور سب سے جو بہتر زیادہ راہ ہے حج کے لیے، سامان سفر ہے، وہ تقوی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ فَإِذَا فَتْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، 9 تاریخ کی صبح اپنے عرفات کے میدان میں جانا ہے، اور سارا دن وہاں گزار کے مغرب کے وقت بلا مغرب کی نماز پڑھے کہاں پلٹ کے آنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر مشعر الحرام کے یعنی مزدلفہ میں آ کر رات گزارنی ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بتایا، اور جب آپ 9 ذی الحجہ کو صبح عرفات میں چلے گئے، اس کے بعد مغرب کے بعد جیسی مغرب ہو گئی آپ مزدلفہ کے میدان میں آ گئے، جہاں مشعر الحرام کی پہاڑی اور مسجد ہے۔ اب یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، پھر صبح اٹھ کے وقوف مزدلفہ ہوگا، فجر کی نماز جلدی پڑھ کے اور طلوع آفتاب تک، اور فوراً وقوف مزدلفہ کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے بعد آپ نے واپس کہاں جانا ہے؟ مینا واپس آنا ہے، اور مینا واپس آ کر کچھ کام ہیں جو بلکہ زیادہ کام ہیں جو 10 ذی الحجہ کو ہی کرنے ہوتے ہیں، اس کو ریکیپ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم، جب اپنے مناسک پورے کر لو۔ تو مناسک کب پورے ہوتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو جب آپ پہنچ گئے واپس مینا، تو جمرات جائیں گے، جمرات یعنی جہاں 3 شیطان کا سمبل وہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکرنی مارنی ہوتی ہے، اس کے بعد نکل کے وہاں سے قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد مردوں کو حلق کروانا ہوتا ہے یعنی سر منڈوانا ہوتا ہے، اور عورتوں کو اپنے چوتھائی بال 1 پور تک کاٹنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو، اور آپ نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن مناسک ابھی باقی ہیں۔ اس کے بعد طواف زیارہ ہوگا مکہ جا کے حرام میں، اور اس کے بعد حج تمتع کے اندر صحیح بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اذا قضیتم مناسککم۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب آپ نے 10 تاریخ کو طواف زیارہ کر لیا تو کیا آپ مکہ میں اپنے ہوٹل میں چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے، آپ واپس طواف زیارہ کر کے اپنی مینا کے ٹینٹ میں واپس آئیں گے، اور پھر آپ 10 11 12 13 تک تاریخ تک وہیں پر رہیں گے، مینا کے ٹینٹ میں رہیں گے، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایام تشریق تھے، 10 ذی الحجہ کو میکسیمم مناسک پورے کرنے کے بعد جب مینا میں رہنا ہوتا ہے
11, 12, 13 ذیلحج. تو زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ حج کے موقع پر جب یہ مناسک پورے ہو جاتے تھے نا، اینڈ میں جب لوگ ایام تشریق میں مینا میں جمع ہوتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے، وہاں عجیب و غریب قسم کے مجالس جو ہے منعقد کرتے تھے. شعر و شاعری کی مجالس ہوتی تھیں، اور ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اپنے آباء و اجداد کے باپ دادا کی ثقافت و شجاعت کے قصے شاعری میں یا نثری طور پر بڑھ چڑھ کے سناتے تھے. اور اس کو وہ باقاعدہ طور پر ایک نام دیتے تھے، تفاخر آبا. اور عرب میں یہ عام رواج تھا، وہ کہتے تھے، انوائٹ کرتے تھے کہ آؤ بیٹھ کے تفاخر آبا کرتے ہیں. تو یہ سب کرتے تھے ایام تشریق میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ وہ جاہلیت کے طریقے نہیں اختیار کرنے، کہ 10 ذیلحج کو آپ نے سب کچھ کر لیا تو اب آپ مینا میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، بیکار کی باتیں شروع کر دیں، کہ بس اب حج تو ختم ہو گیا، بہت زیادہ عبادت و نیکیاں ہوں گی تو اب جو چاہے باتیں کریں. یہ نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بلکہ آپ اب بیٹھ کے کیا کریں، جب اپنے مناسک پورے کر چکے ہیں، مینا میں موجود ہیں، تو ابھی بھی آپ کیا کریں، فذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو. اور کیسا ذکر کرو، جیسے تم اپنے آبا کا بڑے پیار محبت سے ذکر کرتے ہو، زور شور سے، اسی طرح اور رب کا اپنے اللہ کا ذکر کرو. او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید اللہ کا ذکر کرو. اللہ کی تکبیرات بلند کرو، نوافل پڑھو، اچھی باتیں ایک دوسرے کو درس و تدریس کرو. اور اشد ذکرہ، اپنے آبا سے بھی زیادہ شدید کیوں اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اشد حب للہ ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو اللہ کا ذکر شدت سے کرو ایام تشریق میں بیٹھ کر. تو خاص کانٹیکٹ، تعویل خاص تو میں تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ آپ نے وہاں جب اپنے مناسک پورے کر چکے تو وہاں پر یہ سب نہیں کرنا، بیٹھ کے کہ آپ آبا کے ذکر کر رہے ہیں اور شعر و شاعری کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اس کے عام معنی بھی ہیں، ہمیشہ کے لیے نا، کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، کہ جب تم اپنے اس کے مناسک پورے کر چکو حج کے، تو پھر کیا کرو. یہ نہ سمجھو کہ حج پورا ہو گیا. یہ ہم سبھی کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جب اپنے مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو شدت کے ساتھ. یہ نہ سمجھو کہ اب حج تو ہو گیا، بہت اللہ کا ذکر کر لیا، نیکی بھی ہو گئی، تو اب دوسری طرف دھیان ہو جائے، ٹوٹل شاپنگ، خرید و فروخت، بیکار باتیں. اکٹھے بیٹھے ہیں نا، باتیں تو بہت نکل سکتے ہیں، کہ دیکھیں اچھا تمہاری کیسی ہے تو میری کیسی ہے، تو میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ تو یہ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت کر رہے ہیں. ابھی تم اللہ کے گھر کے پاس موجود ہو، جہاں پر نیکی کا بڑا چڑھا کے ثواب ہے، تو گناہ کا بھی عذاب بڑا چڑھا کر ہی ہے. اور اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ابھی اللہ سے لو لگاؤ، کیونکہ تم اللہ کے گھر کے نزدیک ہو. ابھی انسٹنٹ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ابھی تو بہت کچھ کر سکتے ہو. پتہ نہیں یہ موقع زندگی میں دوبارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو عام معنی بھی ہے اس کا، وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ تو حج کے موقع کی بات ہے، لیکن فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب اپنے مناسک پورے کر لو حج کے اور واپس آ جاؤ اپنے گھر، تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو نا، بھول نہ جاؤ. واپس آ کے شدید ذکر کرو اللہ کا. حج کر لیا ہے تم نے، اور اللہ کے قریب ہو گئے ہو، دھل دھلا کے آ گئے ہو. یہ نہ ہو کہ دوبارہ دنیا میں آ کر گم ہو جاؤ ویسے کہ ویسے ہی. محافظت حج جو ہے، حج کی حفاظت، وہ حج سے بھی زیادہ ضروری ہے. حج کرنا کہ ایز اے ریچول کر لیا، اس کے بعد وہی کی وہی روٹین اور وہی کی وہی کام جو پہلے تھے، تو پھر حج کی محافظت نہیں ہو سکتی، حفاظت نہیں ہو سکتی. تو آ کے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ. تو حج سے واپس آ کر بھی کرنے کا کام کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جیسے ہی تھوڑی سی بھی فرصت ہو، بس جم کر بیٹھ جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. حج کو یاد کر کے ہی رغبت کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، لوگوں میں سے ایک عام بات ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگوں میں سے فَمِنَ النَّاسِ، کوئی ایسا بھی ہے، من جو یقول، وہ کہتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو ایسی دعا کرتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، بس دنیا میں مانگتا ہے، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، تو جو صرف دنیا مانگ رہا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. خلاق کا جو لفظ ہے وہ حصے کے لیے آتا ہے، آگے بھی ایک لفظ آئے گا حصے کے لیے.
تو فرق کیا ہوتا ہے؟ خلاق کہتے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے جو بھلائی کا حصہ انسان کماتا ہے، اخروی جو بھلائیوں کا حصہ ملے گا اس کو خلاق کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے اس قسم کی دعا کی، اچھا اب دعا کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، حج کا بھی ذکر آیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتا رہے ہیں، اور اگلی دو آیات میں ایک مومن اور ایک دنیا دار کی دعا کا کمپیریزن ہے، تقابل ہے، ایک مومن اور ایک دنیا دار کی۔ تو ایک دنیا دار جس کے سر پر ہر وقت دنیا سوار ہوتی، جو صرف دنیا کے فائدوں کو فائدے سمجھتا ہے، وہ پھر حج پر بھی کیا مانگے گا؟ دنیا ہی مانگے گا، دنیا کی چیزیں مانگے گا۔ سوچ کے دیکھیں نا، جس کے سر پہ دنیا کی، صرف دنیا کے فائدے وہ چاہتا ہے، اس کو دنیا ہی نظر آ رہی ہے، ظاہری نظر سے ایک سطحی نظر ہے اس کی، بس دنیا، تو وہ حج پر بھی کیا مانگے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، بس یہی مانگے گا۔ دعا جو ہوتی ہے نا، وہ کسی کے بھی انسان کی باطنی حالت کی آئینہ دار ہوتی ہے، کہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں، یہ سب دعا سے پتہ چلتا ہے کیا چاہتا ہے۔ تو جو پھر صرف دنیا مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو پھر اس کے لیے وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہوگا، اخروی لحاظ سے بلائی کا حصہ اس کے حصے میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مانگا ہی نہیں۔ جب مانگے ہی نہیں تو بلا مانگے اور بلا تڑپ اور طلب کے تو نہیں ملتی نا۔ اس نے مانگی ہی نہیں آخرت، نہ آخرت کی طرف اس کا دھیان تھا، نہ آخرت کے لیے اس نے کچھ کیا، تو پھر کیسے ملے گا اس کو حصہ؟ پھر اس کے برعکس کوئی اور بھی ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے میں یقول، جو اس طرح کی دعا مانگتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں تو بچا لے آگ کے عذاب سے۔ تو یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ایک مومن کی دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ اس طرح کی دعا کرتا ہے۔ کیوں اس طرح کی دعا کرتا ہے مومن؟ کیونکہ مومن کی زندگی کا مقصد اخروی کامیابی ہوتی ہے، فوز العظیم پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی نظر ڈیپ ہوتی ہے، گہرائی پر نظر رکھتا ہے نا، دور پر نظر رکھتا ہے، صرف سطحی قریبی نظر نہیں ہوتی کہ صرف دنیا مانگی جائے، وہ اخروی کامیابی پر نظر رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس کی دعا کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگتا ہے اور آخرت میں بھی حسنہ مانگتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جتنی اس نے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگ رہا ہے، تو نتیجے میں اس کو آخرت بھی ملتی ہے، اور دنیا میں بھی جتنا حصہ اس کے مقدر میں اس کو ضرور مل کے رہتا ہے، وہ ضرور اس کو مل کے رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو صرف دنیا مانگتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کا یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ اس نے مانگا وہ سب کچھ اس کو مل جائے، ملتا اتنا ہی جتنا اس کے مقدر میں، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر آخرت میں اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ وہ مانگ ہی نہیں رہا ہے اس کا۔ ایسے ہی بات بالکل سورہ الشورى آیت نمبر 20 میں آتی ہے۔ الشورى، شورا، مشورے سے، آیت نمبر 20 میں آتی ہے، من کانا یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، آخرت کی کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، تو نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آخرت میں تو اس کے لیے بلائیاں لکھی دیتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی جو اس کی قسمت میں اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن ومن کانا یرید حرث الدنیا، لیکن جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو اس کو ہم دیتے ہیں منہا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جتنی وہ دنیا مانگ رہا ہے سب کے ساتھ مل جاتی۔ جو دنیا کی کھیتی چاہ رہا ہے، سورہ شورى 20 کا آپ کو میں ترجمہ ایکسپلین کر رہی ہوں، کہ جو صرف دنیا کی کھیتی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نؤتیہ منہا، اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ صرف دنیا مانگتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دنیا ساری مل جائے، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا پھر کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اور یہی بات یہاں بھی کہی گئی کہ دنیا اور آخرت مانگے گے، دونوں ملے گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اور اگر صرف بھی آخرت مانگی تو پھر بھی دنیا مل جائے گی، جتنا دنیا کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ تو یہ مومن کی دعا کا انداز ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، نتیجتاً اس کو آخرت بھی ملتی ہے، اور دنیا میں جتنا حصہ اس کا مقدر ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔
اور اگر کوئی صرف دنیا مانگتا ہے تو پھر اس کو صرف دنیا میں جتنا وہ مانگتا ہے سب نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ اس میں سے مل جاتا ہے، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے کہ وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، یہ نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی چاہیے، یہی دعا سب سے زیادہ جامع ترین دعا ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا کی چیزیں نہیں مانگیں گے تو آخرت کہاں سے بنائیں گے؟ دنیا ہی کی چیزوں کے ذریعے انہی کو ہتھیار یا ٹولز بنا کے تو آخرت بنانی ہوتی ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، مال ہے، اولاد ہے، رزق ہے، صحت ہے، صلاحیتیں ہیں، اسکلز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ادا کرتا ہے، اور انہی چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگا کر ان کو ٹولز بنا کر آخرت کا سامان تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو دنیا کو چھوڑنے والے اپنے ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں نا، جس نے دنیا چھوڑ دی اس نے اپنے ٹولز چھوڑ دیے، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ دنیا دنیا نہیں ہے جس میں دین نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، نوٹ کر لیں کہ وہ دنیا دنیا ہے ہی نہیں جس میں دین نہیں، اور وہ دین دین نہیں جس میں دنیا نہیں ہے، وہ رہبانیت ہو جاتی ہے پھر۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ دنیا کو اس لیے امپورٹنس دینا چاہیے کہ اس سے آخرت بنانی ہے، یہ پوائنٹ سمجھنا ہے۔ دنیا کی چیزوں سے بناتے ہیں نا، آپ مال نہیں کمائیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کریں گے؟ اولاد نہیں ہوگی آپ کے پاس دنیا کی نعمت تو اس کو آپ جاریہ کیسے بنائیں گے؟ صحت صلاحیتیں نہیں ہوں گی تو کیسے اللہ کی راہ میں کام کریں گے؟ تو دنیا اور آخرت دونوں مانگنا چاہیے۔ دین ہماری روح کی طرح ہے اور دنیا جسم کی طرح ہے، دونوں اکٹھے کرتے ہیں تو زندگی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقنا عذاب النار، یہ بھی جو دعا کا حصہ ہے نا کہ بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، وقنا کا لفظ وقی سے ہے، واو قافیہ، جس سے تقوی ہوتا ہے، بچنا ڈرنا۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، وہ آگ سے گزر کر جہنم میں اپنی سزا بھگت کر پھر نکال کر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے، فوز العظیم کیا ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی آگ میں جائے بغیر جنت میں داخل ہو جائے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے۔ آل عمران 185 ہے، آل عمران 185، وَمَنْ زُحْزِحَ عَلَى النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دی گیا جنت میں، فقط فاز، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو آگ میں نہ جائے تو اللہم جعلنا منہم۔ پھر دنیا میں بھی حسنہ مانگنے کو بتایا جا رہا ہے اور آخرت میں بھی حسنہ۔ تو حسنہ کیا ہوتا ہے؟ حسنہ کا لفظ حسن سے ہے، یہ اس کا وسیع مفہوم ہے، ہر قسم کی نیکی بھلائی اس میں آ جاتی ہے، ہر قسم کی نیکی اور بھلائی۔ تو دنیا میں حسنہ کیا ہوتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں؟ دنیا کی بھلائی دے دے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں ہر چیز آتی ہے، آپ کا رزق، آپ کے رزق حلال، اولاد، عافیت، عزت، اور یہ سب کچھ، سب کچھ اس کے اندر، صحت، آپ کی صلاحیتیں، سب دنیا کی حسنہ میں آ جاتی ہیں۔ اور آخرہ کی حسنہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا میں جو بھی نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ اس کا اجر وہاں پر دے دیں، پھر یہ کہ فوز العظیم، وہاں اخروی کامیابی حاصل ہو جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، اللہ کا دیدار ہو، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا، اللہ کے عرش کا سایہ ملنا، اور گھبراہٹ سے بچاؤ جو فضا الاکبر ہوگی اس کے حشر کے میدان کی، تو سبھی آخرت کی حسنہ میں آ جاتا ہے، ہر کچھ۔ تو بہت ہی جامع ترین دعا ہے۔ ابن حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ملنے آئے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ انہوں نے ان سے کہا، حضرت انس سے کہا حضرت ثابت نے، کہ آپ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کریں، یعنی اپنے لیے دعا کرنے کو انہوں نے کہا۔ تو حضرت انس نے یہی دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والی۔ تو وہ بیٹھے رہے، کچھ دیر بات چیت کی، پھر جانے لگے، پھر انہوں نے یہی کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت انس نے فرمایا کیا تم دعا کے ٹکڑے کروانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئی۔ تو اس دعا ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، قرآن سکھا رہا ہے آپ کو، جس میں تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف یہ مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم، اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، من یقول، جو ایسے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اب ان کو کیا ملے گا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو کسب انہوں نے کمائی کی۔
نصیب کون سا حصہ ہے؟ نصیب وہ حصہ ہوتا ہے کسی کام کا مخصوص اور مقرر حصہ. نصیب نصبہ سے، نصب کہتے ہیں گاڑنے کو، گڑا ہوا حصہ، کسی کام کا مقرر اور مخصوص حصہ نصیب کہلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں. کون سے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو ایسی دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان کو یہی لوگ کہا جا رہا ہے. یہی لوگ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اپنے ہاتھ سے ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. کسب کہتے ہیں اپنے ہاتھ کی کمائی. تو ایسی نیکیاں کرنے کی ان کو اپنے ہاتھ سے اللہ دنیا میں توفیق دے دیتا ہے جن کا مخصوص اور محفوظ اجر ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں نا جن کا مخصوص اور محفوظ اجر ہوتا ہے. یہ نصیبن کو اپنے ذہن میں رکھیں. کس چیز کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے نصیب، ایک مقرر اور مخصوص حصہ ہے اس میں سے، کسبو جو انہوں نے خود کمائی کی اپنے ہاتھ سے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا کرتے ہیں، ان کو دنیا میں اپنے ہاتھ سے ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں جن کا اجر مخصوص اور محفوظ ہے. مثلا نفع بخش علم حاصل کر کے پھیلانے کی توفیق مل جاتی ہے. نفع بخش علم کون سا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم. وہ حاصل کر کے پھیلانے کی توفیق مل جاتی ہے. تو اب یہ نفع بخش علم پھیلانے کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ جاریہ کا کام ہے. یہ تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جاتی ہے. پھر اسی طرح صدقہ جاریہ کے اور کام کرتے ہیں، اولاد کو نیک بنا دیتے ہیں جو ان کے لیے جاریہ بن جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اور بہت ساری نیکیوں کی راہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آسان ہو جاتی ہے. جو دنیا اور آخرت دونوں مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا ہی سے تو آخرت بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں کہ ان کو آخرت کی بھلائیاں بھی مل جائیں. یہ ہو جاتا ہے. تو بہت خوبصورت دعا ہے. اور بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے تھے. اور جو خانہ کعبہ ہے اس کا ایک سائڈ جو ہے رکن یمانی کہلاتی ہے، وہاں سے حجر اسود تک پڑھتے تھے. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان صحابہ جو تھے، صحابی، ان کی وہ بہت بیمار تھے، تو ان کی عیادت کو گئے تو دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوئے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کوئی دعا بھی مانگتے تھے تم؟ تو انہوں نے کہا ہاں دعا تو کرتا تھا. پوچھا کیا دعا کرتے تھے؟ کہا کہ دعا کرتے تھے یا اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے تو دنیا ہی میں دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے عذاب کی برداشت کس میں ہے؟ تو نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو انہوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اور اللہ نے ان کو شفا دے دی. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ہم ایسا کیوں کہیں اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ یہیں پر دے دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں بھی نہیں دے سکتا، دنیا میں بھی حسنات دے دے اور آخرت میں بھی حسنات دے دے. اس کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ کون سا کام مشکل ہے؟ اور پھر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت کی طرف دھیان نہیں رکھتے، صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جان لیں کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا ہے. سریع الحساب ہے. تو اللہ تعالیٰ واللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. سریع کا لفظ سورت سے ہے نا، سین را ہے، تو اس کے دو تین معنی بنتے ہیں. واللہ سریع الحساب، پہلا معنی کیا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی ہماری آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے نا، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہے؟ حساب کتاب ہے. قرآن کے مطابق جو دنیا کی زندگی ہے، جب انسان آخرت میں اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا، ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ایسا لگے گا جیسے کچھ دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا، صرف شام گزار کے آیا، صرف صبح کا حصہ گزار کے آیا. لم یلبسو عشیتم و ضحاہا، سورہ نازیات آیت نمبر 46 میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو بس صرف شام کا ایک حصہ گزار کے آئے ہیں دنیا میں، یا صرف صبح کا ایک حصہ گزار کے آئے. یا پھر انسان کو لگے گا کہ وہ سات من النہار، دن کی ایک گھڑی ہی گزار کے آئے ہیں بس دنیا کے اندر. یہ ہے بس دنیا کی حقیقت. اور پھر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضری ہے، حساب کتاب ہے. تو واللہ سریع الحساب. دوسرا معنی کیا ہے؟
انسان کے مرنے کے ساتھ ہی حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے نا, تو جلد حساب ہونے والا ہے. مرنے کے ساتھ ہی حساب کتاب کا معاملہ تو شروع ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں قبر میں جو معاملہ ہوگا وہ اعمال کے حساب سے ہوگا, تو حساب کتاب سے ہی ہوگا نا سارا. قبر کے سوالات ہیں, پھر اعمال کے مطابق حساب سے, اعمال کے حساب سے قبر جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا گڑھا ہے, تو واللہ سریع الحساب, کبھی بھی حساب انسان کا شروع ہو سکتا ہے مرنے کے ساتھ ہی. تو تیسرا معنی کیا ہے کہ اللہ جلد حساب لے گا, اللہ سریع الحساب, کہ روز قیامت جنتی ظہر کے وقت تک حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. حدیث مفہوم کے مطابق حساب کتاب جب میدان حشر میں شروع ہوگا تو جنتیوں کو اتنی جلدی حساب ان کا کر دیا جائے گا کہ ظہر کے وقت تک وہ فارغ ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. اور قرآن میں بھی ایسی بات آتی ہے, سورہ فرقان آیت نمبر 24 ہے, الفرقان 24, اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اصحاب الجنہ اس دن جو ہے وہ بہت ہی بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور آسن قیلولے کی جگہ پہ ہوں گے. آسن و مقیلا, قیلولہ کب کیا جاتا ہے؟ لنچ کے بعد. تو قیلولے کے وقت سے پہلے پہلے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے, اللہم جعلنا منہم. اور جہاں تک حساب کتاب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے, تو حساب تو میدان حشر سے سمجھنے کے شروع ہو جائے گا, بہت اچھے طریقے سے, زبردست حساب. اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے ابن آدم کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہل نہیں سکتے. بہت ہی امپورٹنٹ, غور طلب سمجھنے اور بتانے کی حدیث ہے. ابن آدم کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ 3 باتوں کا جواب نہیں دے گا. ایک جگہ 3 آتی ہیں, ایک جگہ 4 آتی ہیں, لیکن 3 میں بھی چاروں موجود ہیں. جب تک وہ ان باتوں کا جواب نہیں دے گا. نمبر 1 کیا ہے؟ عمر, یعنی جوانی اور وقت کس کام میں لگایا. کیا سوال ہے پہلا؟ آپ نے جوانی کہاں خرچ کی اور اپنے وقت کو کہاں خرچ کیا, کہاں لگایا؟ پورا حساب کتاب دینا ہوگا, کہاں وقت لگایا. نمبر 2, مال کہاں سے آیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا, کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور نمبر 3, العلم, قرآن و سنت کا علم کتنا حاصل کیا تھا اور کتنا عمل کیا تھا. صرف حاصل بھی نہیں کرنا, عمل کتنا کیا تھا یہ بھی پوچھا جائے گا. تو اس کے بغیر انسان کے قدم میدان حشر سے ہل نہیں سکتے. تو بہت امپورٹنٹ ترین حدیث ہے, پلے سے باندھ لینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. حج کی بات چلی نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو بھولو نہیں. ایام تشریق میں بھی اللہ سے دعائیں مانگو, اور دعا کا پھر طریقہ بھی سکھایا گیا کہ ایسے دعا مانگو. پھر مزید حج کا ذکر ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور اللہ کا ذکر کرو گنے چنے دنوں میں. تو ایام معدودات سے مراد یہاں ایام تشریق ہیں. ترتیب سے حج کا ذکر چل رہا ہے نا. اب اینڈ میں ایام تشریق آتے ہیں, 11 12 13 ذی الحج, جس میں آپ کو مینا میں رہنا ہوتا ہے, اور مینا میں رہ کے اللہ کا ذکر, تکبیرات اور تحلیل اور تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا ہے کہ جب مینا میں موجود ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ, تو ایام تشریق میں 11 12 13 ذی الحج میں اللہ کا ذکر کرو, تکبیرات بلند کرو, تحلیل تسبیحات پڑھو, نوافل پڑھو. اور ویسے بھی جو ایام تشریق ہے نا 11 12 13, ان تینوں دنوں میں آپ کو تینوں جو شیطان ہے جمرات, ان کی رمی بھی کرنی ہوتی. پتھر تینوں شیطانوں کو مارنے ہوتے ہیں ایام تشریق میں روزانہ, اللہ اکبر کہہ کے. تو اس میں بھی تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے ابن ماجہ کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں, اللہ کو یاد کرنے کے بھی دن ہیں. پھر ایام تشریق کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے, جو 3 دن مینا میں ٹھہرنے کے ہیں 10 ذی الحج کے بعد 11 12 13. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں ایام تشریق, فمن تعجل, تو جو کوئی عجلت کرے, جلدی کرے, فی یومینی, جلدی کیسے کرے؟ 2 دنوں کے ساتھ, یومین تسنیہ ہے, فلا اسم علیہ, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اب یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 3 دن ہے ٹھہرنے کے 11 12 13, لیکن اگر کوئی 2 دن ہی ٹھہرتا ہے 11 اور 12 کو, تو 12 ذی الحج کو مکہ واپس چلا جاتا ہے تو جا سکتا ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. 12 کو بھی جا سکتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے؟ جب اب یہ آپ کو ایک انفارمیشن دے رہی ہوں کہ اب 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تو سامنے کہہ دیا نا, وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اگر 2 دن بھی کوئی رہ کر چلا گیا 11 اور 12 کو, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, جا سکتا ہے. لیکن کب جائے گا وہ؟
رمی کر کے تینوں جمرات کی غروب آفتاب سے پہلے مکہ جائے گا. اگر آفتاب غروب ہو گیا تو پھر اس کو 13 تاریخ تک رکنا ہوگا اور پھر 13 کو نکلے گا. تو جو دن 2 دن میں چلا گیا 12 کو چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. تاخیر کرے یعنی 13 تک رہے، 13 رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، 3 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں. پھر کہا گیا لمن اتقی، واسطے اس کا جو تقوی اختیار کرے. یہ کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے؟ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات تقوی کی ہے. 2 دن رہو یا 3 دن رہو، اصل بات تو دل کی خوشی اور اللہ کی محبت کی ہے. کہ 2 دن بھی اگر آپ اللہ کی محبت میں وہاں رکے رہے ہیں، خوشی کے ساتھ رکے رہے ہیں اور پھر چلے گئے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں. یہ اس سے بہتر ہے جو بیزاری کے ساتھ اور ناگواری کے ساتھ 13 تاریخ تک رکا رہے کہ کیا مشکل ہے، نہ آنے کی جگہ نہیں ہے، دھونے کی جگہ نہیں ہے، اور ہوٹل چلے جاتے ہیں، اور یہ عام باتیں ہیں جو وہاں پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مینا میں 2 دن نہیں رکا جاتا. کتنے ہم جو زیادہ لگژریز کے عادی ہو چکے ہیں، بیکار لوگ ہو چکے ہیں. ہم نے یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. 2 دن نہیں رکا جاتا ہے، بھاگ رہے ہوتے ہیں، نہیں جی ہم ہوٹل جا رہے ہیں، یہ کر کے آ رہے، وہ کر کے آ رہے ہیں. تو بہرحال تقوی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ لمن اتقی، تقوی کے ساتھ رکنا ہے. اللہ کے ڈر، اللہ کی دل کی اللہ کی محبت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ رکنا ہے. تو جو دل کی خوشی کے ساتھ 2 دن بھی رک لیا وہ اس سے بہتر ہے جو 3 دن بیزاری کے ساتھ رکا رہے، ریاکاری دکھاوے کے لیے رکا رہے. تقوی لازمی شرط ہے قبولیت کا. تو تقوی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، علم حاصل کر لو کہ انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے. تمہارا حشر اسی کی طرف ہوگا، یہ یاد رکھو. تو اللہ کا تقوی خود ہی دل میں پیدا ہو جائے گا. اور یہ جو آیت ہے نا، کہ آیت کا حصہ نا واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا انکم الیہ تحشرون، یہی تو حج کا سب سے بڑا سبق ہے، اصل سبق ہے. کہ یاد رکھو، اچھی طرح جان لو کہ اسی طرح تم کو اللہ کے نزدیک اکٹھا ہونا ہے. تو شرون کا لفظ حشر سے ہے. حشرہ کہتے ہیں جانداروں کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کر ایک جگہ اکٹھا کرنا. تو یہ حج کا سب سے بڑا سبق ہے. اگر انسان ویژولائز کرے اور سوچے، اسی طرح میدان عرفات کی طرح کا سما ہوگا، ایک جمع غفیر ہوگا حشر کے میدان میں، اولین اور آخرین اور پتہ نہیں جانور بھی اور سب کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا. یہی تو حج کا سب سے بڑا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، سمجھ لو، انکم، بے شک تم، اسی طرح اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اور حج کے دوران یہ جو واتقوا اللہ کا بار بار لفظ آ رہا ہے، وہ حج کے آیات کے درمیان کیوں آ رہا ہے؟ کہ حج کے دوران خود ساختہ طریقے نہ اپناؤ، تقوی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، ہر لمحے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر اس لیے بھی واتقوا اللہ ہے کہ حج کر کے مغرور نہ ہو جائے کہ ہم تو حاجی بن گئے. غرور جو ہے وہ ہر نیکی کو برباد کر دیتا ہے. اور پھر واتقوا اللہ، حج کر کے اپنی آئندہ زندگی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو گزارو. وہی بات کہ حج کر کے یہ نہیں کہ ویسے ہو جاؤ. تو یہ سارا جو سفر حج ہے وہ کیسا سفر ہے؟ اللہ کی محبت کا سفر ہے، اللہ کو پہچاننے کا سفر ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سفر ہے، تقوی اور توکل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، عقیدہ توحید مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. یہ سارا حج کا سفر مساوات اور برابری کا سبق ملتا ہے نا. اب دیکھیں، ہر کوئی بادشاہ ہے، فقیر ہے، غریب ہے، امیر ترین ہے، اس نے اسی ایک احرام میں ہونا ہے. کوئی پیور سلک کا احرام نہیں پہن سکتا، وہاں پہ ڈائمنڈیز لگا کے بھی نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے، سب کا ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسے مناسک ہیں، سب ایک جیسے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہت سے اسباق دیتے ہیں. سوچ کے دیکھیں نا، حج کیوں فرض رکھا گیا زندگی میں استطاعت کے ساتھ. بہت سے اسباق ملتے ہیں، پھر زندگی بدل جاتی ہے انسان کی، اور بدل جانی ہی چاہیے. حج کرنے کے بعد، حج کے بعد بھی نہیں بدلے تو پھر کیا بدلے اور کب بدلیں گے. بہرحال یہاں تک حج کی آیات تھیں. اور آگے دوسری بات ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کوئی ہے، جو لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، ایک کسی پرسنالٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو یعجبک، اچھی لگتی ہے تجھ کو، پسند آتی ہے تجھ کو، قولہ، بات اس کی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. یعجبک جو لفظ ہے وہ عجب سے ہے، این جیم دے. عجب کے معنی ہوتے خود پسندی، اپنے آپ کو خود بہت اچھا لگنا.
لیکن آجبہ جب ہو جائے نا، الف لگ جائے اس میں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر ایک حیرت انگیز خوشی حاصل ہونا، حیرت انگیز خوشی حاصل ہونا، کہ وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو لیکن خوشی حاصل ہو دیکھ کر یا سن کے، تو اس کو آجبہ کہتے ہیں، جس سے یہ لفظ ہے یوجب کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے خطاب ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اچھی لگتی ہے تجھ کو بات اس کی، زور کس پہ، ذرا یہ ذہن میں رکھیں، قول کی بات ہے، باتیں اس کو تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، کوئی ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو باتیں ایسی کرتی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں کہ اس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت پسند آتی ہیں نا۔ تو پچھلی آیات میں آپ دیکھیں حج کے موقع پر دو قسم کے لوگوں کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن پیش کر دیا، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، دو قسم کے گروہوں کا ہی ذکر ہے آگے۔ وہ کون سے ہیں خاص کانٹیکس میں؟ مدینہ کے منافقین کا ذکر ہے اور مومنین کا ذکر ہے۔ مدینہ کے کن دو گروہوں کا آگے ذکر ہے؟ مدینہ کے منافق اور مومنین، سچے مومنین کا۔ لیکن ہمارے لیے بھی سبق ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اس کا پہلا ہدف وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ جگہ اور وہ حالات ہوتے ہیں جہاں وہ آیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل خاص، جو میں عام طور پہ لفظ آپ کو بتاتی ہوں، یا اب ہم کہتے ہیں خاص کانٹیکس، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کوئی خاص لوگوں کے لیے خاص وقت کے لیے تو نہیں اترا، رہتی دنیا کے لیے ہے، اور اس لیے اس قسم کے حالات جو قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے یا اس سے ملتی جلتی سچویشنز جب بھی ہوں گی تو وہ آیات جو خاص موقع پر نازل ہوتی ہیں وہ ہر اس سچویشن میں انسان کی رہنمائی کریں گی۔ اور اسی طرح پھر جب قرآن کسی کی خوبیاں بیان کر رہا ہوتا ہے مومن کی، یا کسی کی بری صفات بیان کر رہا ہوتا ہے، تو کیوں بیان کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن ایک آئینہ ہے، ہر قرآن کا قاری دیکھے کہ جب اس کے سامنے مومنین کی اچھائیاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں تو دیکھے کیا میرے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ اور اسی طرح قرآن جن بری صفات کا بیان کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اندر سے ڈھونڈ کر نکالنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو ایک صحابی کا ایک قصہ آتا ہے اس بارے میں نا، کہ مجھے ان کا نام ابھی نہیں یاد، کہ وہ کہتے ہیں میں ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے اس آیت پہ پہنچا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کتاب انزلناہ فیہ ذکرکم، یہ کتاب جو اتاری ہے اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنا ذکر اس میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ اچھا میرا ذکر کہاں ہے، یعنی کیسے ڈھونڈنا شروع کیا؟ اچھائیوں میں بھی دیکھتا تھا اور برائیوں میں بھی دیکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں برائیاں میں نکالتا چلا گیا، اچھائیاں ڈالتا چلا گیا، اور وہ زبردست قسم کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس طرح کر کے۔ تو بہرحال قرآن کا جو پہلا ہدف ہے وہ بے شک اس ڈائریکٹ کانٹیکس ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کے لیے قرآن ایک آئینہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ یاد رکھیں کہ خاص کانٹیکس کیا ہے؟ سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں اس کا نزول ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک تھرڈ کیٹیگری کفار اور مومنین کے علاوہ موجود ہے جو منافقین ہیں، جو دکھاوے کا اسلام لائے ہیں، دل میں اسلام نہیں ہے، تو ان کے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو باتیں بہت اچھی کرتا ہے، چرب زبان ہے، زبانی کلامی طور پر بہت میٹھے ہیں۔ من الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، جب باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور باتوں باتوں میں مسلمانوں کے خیرخواہ ہونے کے دعوے دار ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنے جو ان کے دل میں اس کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی مسلمانوں سے اپنی خیر خواہی جتانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں منافقین کے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ تو منافقین کے گروہ کا ذکر ہے، اور بہت ساری روایات کے مطابق خاص طور پر یہاں ایک منافق اخنس بن شریق کا ذکر ہے، اخنس بن شریق، ٹھیک، اس کا ذکر ہے، جو بہت ہی فصیح و بلیغ شیریں کلام تھا، تو بہت زبردست قسم کی بات کرتا تھا، بہت ہی ایک آپ کیا ہے فصیح و بلیغ کیا ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ لرنڈ قسم کی باتیں کرتا تھا، اور حیات الدنیا خاص طور پر دنیا کی زندگی کے بارے میں، دنیا کی اسکلز اور دنیا کی کامیابی کے بارے میں بڑی فصیح و بلیغ شیریں کلام تھا۔ اور وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا تھا کہ اللہ گواہ ہے میں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مخلص ہوں اتنا شاید ہی کوئی ہو۔ تو یہ سب کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی حقیقت
کھول رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو منافقت ہے وہ دل میں ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں وہ ایسا حقیقتاً میں نہیں ہے. آپ کے سامنے وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے, مسلمانوں کے سامنے خیر خواہی ظاہر کر رہا ہے, قسمیں کھا رہا ہے, لیکن حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے. اور حقیقتاً واقعی وہ ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا نا کہ وہ ایسا نہیں ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے پھر. تو بہرحال وہ واقعی ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت سے خبردار کیا کہ وہ ایسا نہیں ہے, بلکہ کیسا ہے, وہ ہوا الد الخصام, وہ بہت ہی سخت جھگڑالو ہے, جھگڑا کرنے والوں میں سے. تو واقعی اوپر سے وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا اخنس بن شریح, بہت زیادہ مسلمانوں سے خیر خواہی اور بڑا ہی ان کا خیر خواہ بنتا تھا, چہیتا بنتا تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ جب اس کو ٹوکا گیا کہ یہ بات نہ کرو, یہ نہ بات نہ کرو, تو وہ اسلام سے ہی پھر گیا, پلٹ گیا, کفر پر پلٹ گیا اور واپس مکہ چلا گیا. اور جاتے جاتے جو کھیت راستے میں نظر آئے مسلمانوں کے, ان کو جلا دیا, جانوروں کو مار دیا. تو آگے بھی پڑھتے ہیں. ابھی تک یہاں تک اہم بات کیا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بات کرنے میں اس کا بہت خوبصورت انداز تھا, طور طریقے گفتگو دوسرے کا دل موہ لیتے تھے, خاص طور پر دنیاوی باتیں, دنیاوی اسکل, دنیا کی باتیں ایسی لچھے دار کرتا تھا کہ یعجبک قولہ, کہ اس کی باتیں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی تھیں. اور دوسری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سچائی کی یقین دانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ نہ ہی وہ شیریں گفتار ہے, نہ سچا مخلص ہے, بلکہ سخت جھگڑالو ہے, الد الخصام ہے. کیونکہ دیکھیں مخلص انسان جو ہوتا ہے نا, اس کو ایک تو بہت زیادہ باتیں اور لچھے دار باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا عمل اس کے خیر خواہی کو ظاہر کر دیتا ہے, نہ ہی اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے. اصل میں اس کا اندر کیا ہے, کس قسم کا ہے اندر سے. آپ کو باتیں تو اس کی بہت اچھی لگتی ہیں, میں یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا, قسمیں بھی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات بات پر جو اس کے دل میں ہے وہ ثابت کرنے کے لیے, لیکن حقیقتاً کیسا ہے وہ, ہوا الد الخصام, الدو بہت سخت جھگڑالو ہے, خصام جھگڑا کرنے والوں میں سے. الد الخصام میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا, دوبارہ آپ دیکھ لیں. الدو کا لفظ لد سے ہے, لام دال دال. لد کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے کو, اور گردن کے پٹھا, گردن کا جو مسل ہوتا ہے نا اس کو بھی لد کہتے ہیں. تو جو جھگڑالو ہوتا ہے وہ اس کا گردن کیسی ہوتی ہے, ہر وقت اکڑی رہتی ہے نا. اور الدو اسم تفضیل ہے, بہت سخت جھگڑا کرنے والا. تو جو لد ہوتا ہے وہ کون سا جھگڑالو ہوتا ہے, وہ جھگڑالو ہوتا ہے جو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. جہاں اس کے خلاف کوئی بات ہوئی, جہاں اس کی عزت پہ کوئی بات آئی, تو وہ فوراً اس کا پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے, ایک دم سے سارا اخلاق وخلاق بھول جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے, بحث مباحثے پہ آ جاتا ہے. تو وہ الدو ہوتا ہے. اور خصام کون سا جھگڑا ہوتا ہے, خصام کا لفظ خصمہ سے ہے. خصمہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا دعوے دار کے ہونے کی بنیاد پر جھگڑا کرنا. خصمہ کون سا جھگڑا ہوتا ہے, کسی چیز کا دعوے دار ہونے کی بنیاد پر جھگڑا کرنا, یہ روٹ کا معنی ہے خاصامہ. خصام کے کیا معنی ہے, خصام کے دو معنی ہیں, جیسے آپ کے سپارے میں دو معنی ہی لکھے ہیں. خصام کا ایک معنی ہے جھگڑا کرنے والے, خصیم کی جمع ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے نا, ہوا خصیم مبین, انسان کے لیے. تو خصیم جھگڑا کرنے والا اور خصام جھگڑا کرنے والے. اور دوسرا معنی اس کا مصدر کے طور پہ کیا گیا کہ خصام کے معنی ہے جھگڑا کرنا. تو اللہ تعالیٰ بہرحال اس کی جو پرسنالٹی بیان ہو رہی ہے اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں ایسا نہیں ہے. اوپر سے تو باتیں بناتا ہے, میٹھی میٹھی باتیں بتاتا ہے کہ اس کی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں, لیکن اندر سے اصل میں کیسا ہے وہ ہوا الد الخصام, سخت ترین جھگڑالو ہے, جھگڑا کرنے والوں میں سے بڑھ کے, یا جھگڑا کرنے میں. اور کیسے کیا کرتا ہے وہ, اور اس کی یہ پرسنالٹی کا رخ کب سامنے آتا ہے, وہ اذا تولا, جب وہ منہ موڑتا ہے. منہ موڑتا ہے یعنی جب ناراض ہوتا ہے, تب اس کی حقیقت حال سامنے آتی ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے, سعی فی الارض, تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں, لیفسدا, کہ فساد پھیلائے, فیہا, اس میں, زمین کے اندر فساد پھیلائے. ویہلک الحرث, پھر وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی کو, حرث کھیتی کو کہتے ہیں, والنسل, اور نسلوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی باتوں میں اور اس کی قسموں میں نہ آئے,
یہ صرف اوپر اوپر کی بات ہے، اس نے اپنے اوپر ایک ملمہ چڑھایا ہوا ہے، اس کی حقیقت حال کب سامنے آتی ہے یا جو بھی ہو، انسان کی صورت جو اصل پرسنالٹی ہے وہ کب سامنے آتی ہے؟ جب اس قسم کا جھگڑالو فسادی انسان منہ موڑتا ہے تب اس کی حقیقت حال سامنے آتی ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تولا سعی فی الارض لیفسد فیہا، پھر وہ زمین پر ہر طرح کی فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کھیتوں کو تباہ کرتا ہے، نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ تو یہ شخص بھی اخنس بن شریق، جس کا تفاسیر میں ذکر کیا جا رہا ہے لوگوں کی سبھی کی عبرت کے لیے، جب یہ مکہ گیا نا اسلام سے مرتد ہو کے، تو راستے میں جتنے مسلمانوں کے کھیت ان کو اس نے تباہ کر دیا، مسلمانوں کو مار دیا، جانور ان کے مار دیے۔ پھر اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ دوسرا معنی اس طرح کیا گیا ہے کہ ایسے انسان کو جو علد الخصام ہوتا ہے، اوپر سے اس کی پرسنالٹی فرق ہوتی ہے اور اندر سے فرق ہوتی ہے، ایسے انسان کو اگر حکومت مل جائے کرنے کہیں کی، تو وہ بجائے اصلاح کے فساد پھیلاتا ہے۔ سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، ہر قسم کی فساد پھیلاتا ہے۔ وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ، کھیتوں کو تباہ کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں اس کو کہ انڈیویجولی کسی ایسے شخص کو حکومت مل جائے، حاکمیت مل جائے، وہ کسی منافق ملک کا سربراہ بن جائے، اور وہ جو ملک ہو وہ ایک پاورز بھی رکھتا ہو اپنے پاس، وہ سپر پاور بن جائے اپنے اس طرح کے کسی حاکم کو پا کر، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی منافقت کے ساتھ کسی کو پاور بھی مل جائے، ملک کی حاکمیت مل جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ ہم فلاں ملک میں یہ اصلاحات کر رہے ہیں، فلاں ملک میں یہ اصلاحات کر رہے ہیں، اس ملک کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، اس ملک کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چھوٹے ممالک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ آج کل کے دور میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اصل میں وہ مخلص نہیں ہوتا چھوٹے ممالک کے ساتھ، اصلاح کی آڑ میں فساد ہی برپا کرتے ہیں۔ کیسے فساد برپا کرتے ہیں؟ وہ یولکل ہرس کیسے کیا جاتا ہے؟ کھیتیوں کی تباہی، ناقص بیج سپلائی کر کے، اور نسلوں کی تباہی کیسے کی جاتی ہے؟ فیملی پلاننگ کے مختلف طریقے عام کرا کے، ان کی پروموشن کر کے نسل کشی کی جاتی ہے مسلمانوں کی۔ تو بہرحال یہ معنی بھی اس کا تفسیر میں کیا گیا ہے۔ تو اہم بات ہماری یہاں پر یہ ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، کہ جو ایسا فسادی انسان ہوتا ہے، چاہے وہ انڈیویجولی فساد پھیلائے یا ایز اے جنرل ملکی قومی طور پر فساد پھیلائے دنیا میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ بالکل ایسے فسادی کو پسند ہی نہیں کرتے، جو صرف خوبصورت باتیں بنائے، عمل اس کے برخلاف ہو، اصلاح کی آڑ میں فساد پھیلائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر منافقوں کا یا منافقت کا جو طرز عمل ہوتا ہے اس کو کھولا جا رہا ہے، کہ منافقت کا طرز عمل تو کسی اور بھی پایا جا سکتا ہے نا، کہ اوپر سے چکنی چپڑی باتیں، اصلاح کی باتیں انڈیویجولی یا قومی طور پر، اور اندر سے کیا ہے؟ فساد ہے۔ تو ڈائریکٹ کانٹیکسٹ میں جہاں تک منافقین کی بات ہے، ان کے بارے میں سورہ المنافقون میں بھی آتے ہیں۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 4 ہے، منافقون آیت نمبر 4۔ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر تم ان کو دیکھو گے منافقوں کو تو تم کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ اجسامہم، جسم ان کے۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بہت ہی مینٹین کرتے تھے اپنے آپ کو، امیر کبیر تھے نا منافق مدینہ جو تھے، اور جسمانی طور پر اور کپڑوں کے طور پر اپنے آپ کو بہت مینٹین کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھو گے تم ان کو تو ان کے جسم تم کو عجوب میں ڈال دیں گے، حیرت میں ڈال دیں گے، عجبہ میں ڈال دیں گے ہم۔ اور وہیں یقولو، اور جب وہ باتیں کریں گے تو تسمع قولہم، تم سنتے کہ سنتے رہ جاؤ گے ان کی باتوں کو، باتیں بھی ایسی کرتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، تو وہ گویا ایسے ہیں کہ جیسے لکڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی۔ دیوار سے ٹکائی ہوئی لکڑیاں کیسی ہوتی ہیں؟ یعنی جس کے اوپر میناکاری وغیرہ کر کے آپ دیوار پر ٹکا دیں تو کام تو ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا، بس دیوار سے خود ہی ان کو ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ ہے منافقت کا طرز عمل۔ پھر مزید اسی پرسنالٹی کا ذکر ہے سبھی کی اصلاح کے لیے، کہ ایسا انسان جو پہلے اوپر سے جب تک اس کے انا پہ ضرب نہیں پڑے، جب تک اس کے خلاف کوئی بات نہ جائے، تو وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے،
لیکن اس کی حقیقت حال کب سامنے آتی ہے؟ علد الخصام کی جو اس کی خصوصیت ہے کب سامنے آتی ہے؟ جب تولا، جب وہ منہ موڑتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے، تب اس کی حقیقت حال سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ فسادی بن کے نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر ایسے شخص سے جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب کہا جاتا ہے اس سے، ایسے ہی شخص سے، ایسی پرسنالٹی سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، یہ ایسے فساد نہ برپا کرو دنیا میں، یہ ساری چیزیں نہ پھیلاؤ جو تم کر رہے ہو۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاسم، تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت اس کی گناہ کے ساتھ۔ یعنی ایسا شخص جو بھی ہو، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے تم غلطی کر رہے ہو، فساد پھیلا کر، یہ کھیتوں کو ہلاک کر کے، نسلوں کو ہلاک کر کے، یہ نہ کرو، اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اصلاح کی جاتی ہے اس کی، اللہ سے ڈرو، تو اس کی جھوٹی انا عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے، اور وہ بات نہیں سنتا، اور وہ ضد کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کو مزید گناہ پر جما دیتی ہے۔ آیت دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو اس کو عزت پکڑ لیتی ہے بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ تو اس کی عزت گناہ کے ساتھ کیسے اس کو پکڑ لیتی ہے کہ اپنی عزت اور انا اس کے آڑے آ جاتی ہے، اور وہ گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب ایک دفعہ کوئی غلطی کر لے اور اس کو مانے نہیں، تو پھر وہ انا کا شکار، انائیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ انکار پر انکار کرتا ہے، فخر و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے جب غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب وہ اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے تو ڈرنے کے بجائے اس کو اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نصیحت نہ کرو، تو پھر اخذتہ العزت بالاسم، پھر وہ اپنی انا میں، اپنے فخر و غرور کا شکار ہو کر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے متکبرین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، تو کافی ہے اس کو جہنم، اور جو البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے، میہاد ہے۔ تو ایسا شخص جس کی عزت آڑے آ جائے، اصلاح کی کوئی بات سننا ہی نہ پسند کرے، جب اصلاح کی بات کی جائے تو علد الخصام بن جائے، تو پھر کیا ہے اس کا؟ جب وہ اپنی اصلاح کر ہی نہیں رہا ہے، اور اپنی بجائے بات کسی کی سننے کے، اصلاح کرنے کے بجائے، غلطی تسلیم کرنے کے بجائے فخر و غرور اور انائیت میں گناہ پر گناہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ حسبہ جہنم، تو جہنم اس کو حساب لینے کے لیے کافی ہوگی۔ حسبہ کا لفظ حسابات سے ہی ہے، حساب لینا، تو حساب لینے کے لیے کافی ہوگی اس کو جہنم، ایک ایک چیز کا حساب لے لے گی، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسا شخص جو بھی ہو، جب بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، جو منافقت میں اوپری طور پر اچھی باتیں کرے، اس کی حقیقت حال کھلتی جب ہی ہے جب اس کی انا پر بات آتی ہے، جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات جاتی ہے نا کہ ایسی باتیں نہ کرو، یہ غلط بات ہے، اس کی اصلاح کی بات کی جائے، تب اس کی حقیقت حال کھلتی ہے، اور پھر وہ بہت ہی جھگڑالو بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں، لا یحب الفساد، جن کے قول و فعل میں فساد ہو، جن کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو، باتیں کچھ اور کریں اور حقیقت میں کچھ اور ہوں۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب تک انسان کے خوبصورت الفاظ اور اس کے عمل میں ہم آہنگی نہ ہو، میچ نہ ہو، تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہی نہیں، بات اثر ہی نہیں کرتی۔ نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک بندے کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ کہے کہ اپنی خبر لو۔ کیا کہہ رہی حدیث؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک بندے کو کہا جائے اللہ سے ڈر، اور وہ کہے کہ اپنی خبر لو۔ تو یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں، غلط ہے، اور وہ کہے تم اپنا کام کرو، مجھے نہ ٹوکو، میرے پڈے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس، تو اس کو سب سے بڑا گناہ بتایا جا رہا حدیث میں۔ تو کیا پتا چلتا ہے اس سے کہ اللہ، اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، تو فوراً اس بات کو سننا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ عمر بن خطاب جیسے شخصیت کے بارے میں 2 دفعہ یہ قصہ آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے کہہ دیا عمر اللہ سے ڈر، زمین پہ گر گئے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے بڑے مجمع میں کہہ دیا، ممبر پہ تھے، اور انہوں نے مہر کے بارے میں کچھ کہہ دیا کہ عورتوں کا مہر جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ ہونا چاہیے، یعنی مقرر ہونا چاہیے۔ تو عورت نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تو مہر مقرر نہیں کیا۔ تو ممبرز پہ سے اترے، زمین پہ گرے، اپنا گال زمین پہ رکھ دیا، مٹی پہ، کہ عمر جو ہے اللہ سے بہت ڈرتا ہے۔
اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم سے بھی کوئی کہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر رکھو، تو فوراً بات سننا چاہیے بجائے اس کے کہ بحث مباحثہ ہو. اور اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. ان اللہ لا یحب جو ہے اللہ تعالیٰ جو فساد کو پسند نہیں کرتا. جہاں تک یہ بات ہے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الفساد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جس شخص نے بحث اور جھگڑا چھوڑ دیا جبکہ وہ حق پر تھا لیکن پھر بھی اس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، وسط میں گھر بنایا جائے گا، درمیان میں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اطراف میں، یعنی کارنر پلاٹ ملے گا اس کو. بخاری مسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو بہت جھگڑا کرنے والا اور عداوت رکھنے والا ہو. تو جھگڑالو جو شخص ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، فسادی شخص پسند نہیں ہے. یہ پلے میں باندھنے کی بات ہے. واللہ لا یحب الفساد. اور فساد تو پھر بہت طریقے سے ہو سکتا ہے، سوچ کے دیکھیے گا. تو خلاصہ یہ آیات آپ کو بیان کرتے ہیں، یہ 204 سے 206 تک آیات کا خلاصہ اور سبق کہ ایک منافقت کا رویہ بیان ہو رہا ہے. کہ منافق کی ایک ہے روایات میں کہ اخنس بن شریح ہے، لیکن قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے نا. قرآن ایک منافقت کا رویہ بیان کر رہا ہے جو کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ صرف زبانی کلامی خوبصورت باتیں بناتا تھا اور عمل اس کے برخلاف تھا. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان خوبصورت باتیں نہ کرے کہ منافق کرتے. نہیں، خوبصورت باتیں کرنا چاہیے لیکن عمل بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، باتوں کے مطابق ہونا چاہیے. منافق خوبصورت صرف باتیں کرتے تھے اور اس لیے کرتے تھے کہ دنیاوی فوائد حاصل کر سکیں مسلمانوں سے. تو جو منافقت کا رویہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس رویے کی حقیقت حال جب سامنے آتی ہے جب ایسے منافق پرسنالٹی کی اصلاح کی جائے، اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے، اس کی بات کے خلاف ہو جائے، اس کو کوئی ٹوک دے، اس کی اصلاح کر دے، تو پھر اس کی اصل پرسنالٹی کھل کے سامنے آتی ہے. پھر اس سے بڑھ کر کوئی جھگڑالو نہیں ہوتا. جھگڑنے میں، بحث مباحثے میں پھر وہ الد الخصام بن کے سامنے آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، کہ ہم دیکھیں ہمارا کیا اخلاق اور کردار ہے. کہ ویسے بہت اچھا اخلاق ہو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جب ملنا ہے، لیکن اس وقت نوٹ کرنا ہے جب کوئی بات ہمارے خلاف ہو جائے، کوئی نصیحت کرے، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. یہ ہمارا سبق ہے. کہیں خدا نہ کرے یہ معاملہ تو نہیں ہوتا کہ اخذت خل عزت، انا آڑے آ جاتی، تکرار، جھگڑا. کوئی نصیحت کرے تو ہمیشہ سننا چاہیے، غلطی ہو تو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ انا گناہ کا سبب بنتی ہے. عزت آڑے آ جانا، انا آڑے آ جانا جو ہے وہ آیت کے مطابق گناہ کا سبب بنتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ، گناہ کا سبب بنتی ہے. اور گناہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حسبہ جہنم، جہنم کی طرف لے جاتا ہے. سب سے بڑی مثال اس کی شیطان ابلیس ہے نا. اس نے انا میں انکار کیا تھا، سمجھتا تو تھا اللہ کو رب العالمین سب پتا تھا کہ اللہ صحیح کہہ رہا ہے. انا آڑے آ گئی کہ اچھا میں کیوں، انا خیر منہ، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، مان لی، معافی مانگ لی، اللہ کے مقرب ترین ہی رہے. بہرحال پھر آگے ایک بالکل برعکس پرسنالٹی کا ذکر ہو رہا ہے کمپیریزن میں. پہلے اس شخص کا ذکر ہوا کہ جس کا منافق اور منافقت کا رویہ. اب ایک سچے مومن کے رویے کا ذکر ہو رہا ہے آگے. سچا اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں مَن یشری، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ، اپنی ذات کو، ابتغاء، تلاش کرنے میں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے میں اپنی ذات کو جو بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے. ایک دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، سچے اہل ایمان. خاص کانٹیکس میں یہاں اہل مدینہ کے جو مومنین تھے ان کا ذکر ہے، لیکن عام کانٹیکس میں جس میں بھی یہ صفت موجود ہو کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں بیچ دے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. جو کوئی بھی ایسا ہو جس کی زندگی کا مقصد مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنا ہو، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، جو اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں کھپا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. اپنا نفس، اپنا مال، اپنے عزیز رشتہ دار
سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں. بیچ دیتے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں. پرائرٹی کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کو دیتے ہیں. مثال کے طور پر، اور یہ کئی روایات میں آتا بھی ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ ایک صحابی رسول تھے، حضرت صہیب رومی، جن کا ذکر کل میں نے آپ کو بہت تفصیل سے سیرت میں بتایا. صہیب رومی، ان کے بارے میں اس آیت کا نزول ہوا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور پھر جو بھی یہ کرے اس کے بارے میں ہے عام کانٹیکس میں. تو صہیب رومی کون تھے؟ بہت امیر آدمی تھے. آج میں مختصر بتاؤں گی، کل میں نے بہت ڈیٹیل بتائی تھی. جس کو ڈیٹیل چاہیے سیرت کا لیکچر کھول کے کل کا سن لیجئے. صہیب رومی نہیں تھے، یہ گورنر تھے ایک ان کے عرب کے علاقے کے. ان کے بیٹے تھے اور 5 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ کہیں گئے تھے. وہاں رومیوں نے حملہ کیا اور ان کو، بچے کو غلام بنا لیا. یہ بکتے رہے اور پھر آفٹر آل یہ جوان ہوئے رومیوں کے یہاں ہی. تو وہاں اپنے آقا کے پاس انہوں نے سنا کہ ویسے تھے عربی اور نسل کہ ان کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے. تو وہ اپنے آقا کے پاس سے بھاگ گئے اور مکہ آ گئے. وہاں کے انہوں نے انتظار کیا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. اور مین ٹائم انہوں نے تجارت شروع کی. تو یہ بہت زیادہ امیر کبیر ہو گئے تھے. تو پھر یہ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اور جب ہجرت مسلمانوں نے کرنا شروع کی مدینہ کی طرف بیعت عقبہ دوم کے بعد، تو انہوں نے بھی ہجرت کرنے کی ارادہ کیا. لیکن جو مکہ کے لوگ تھے نا، انہوں نے ان کے پیچھے جاسوس لگا دیا، کیونکہ بہت مالدار تھے، سونا چاندی وغیرہ سب کچھ. انہوں نے کہا نہیں، یہ تم سب لے کے نہیں جا سکتے، تم نے سب کچھ یہاں سے کمایا، ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے پھر ایک دن خیر ان کو موقع مل گیا اور یہ نکل گئے. تو راستے میں ان کو مشرکوں کے جو تھے جاسوس، انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا نہیں جانے دیں گے. تو اور کہا کہ تم یہیں پر رہو اور تمہارا مال اسباب ہم تمہیں اس صورت میں دیں گے جب تم کفر کے اوپر پلٹ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال اسباب چھوڑ دوں، تمہارے حوالے کر دوں، تو پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے، ہم تمہاری راہ نہیں روکیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کہاں سارا مال اسباب دیں گے، کون دیتا ہے، سوچ کے دیکھیں. لیکن انہوں نے تو فوراً شرط مان لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تم سارا لے لو. وہ سب کچھ دے دلا کے آرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچ گئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے. اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، ابو یحییٰ تم نے بہت نفع بخش سودا کیا. 3 دفعہ تم نے بہت نفع بخش سودا کیا. تو انہی کی زبانی آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ یہ بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس ابھی کوئی آیا ہی نہیں. اس کا مقصد ہے یہ جبرائیل علیہ السلام یہ خوشخبری آپ کو دے کے گئے ہیں. اور ایسا ہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ وحی لے کر آئے تھے انہی کے طرز عمل کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں، اللہ کی راہ تلاش کرنے میں. تو ایسے ہوتے ہیں لوگوں میں سے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں میں اور بھی لوگ ہیں بہت سارے. جیسے آپ کو پتا ہے سلمان فارسی جو ہیں، ان کا ذکر آتا ہے. وہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر کر کے خدمت اقدس میں پہنچے تھے. بلال حبشی کی قربانیاں دیکھ لیں. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تم نے سیدنا صہیب جو ہے ان کا اور یہ سلمان فارسی اور حضرت بلال کے بارے میں اگر ان کو تم نے ناراض کر دیا تو سمجھ لو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. ان صحابہ کے بارے میں کہا تھا. سوچ لیں، سلمان فارسی، صہیب جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا، اور حضرت بلال کے بارے میں کہ ان کو ناراض کر دیا تو سمجھ لو رب کو ناراض کر دیا. تو ان 2 آیات میں 2 گروہوں کا ذکر ہے. ان آیات میں جو ظاہر و باطن میں، ایک وہ ہے جو دنیا کا طلبگار ہے، اس کی دعا بھی صرف دنیا کے لیے ہے. اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا طلبگار ہے، اور آخرت اس کی پرائرٹی ہے. اور جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی لگانے سے ڈریک نہیں کرتا، کچھ بھی، کیونکہ اس نے دل میں ٹھانا ہوا ہے میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ اس نے ہر حال میں اللہ کی رضا حاصل کرنی. تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ کیا ہوتا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد. ایسے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ شفقت و مہربانی کرنے والا ہوتا ہے. عزت کے قابل ہوتے ہیں ایسے لوگ. اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ہمارے لیے اس آیت کا اصول کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی جینا، مرنا، مال، اولاد، اسکل، سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مرضات اللہ تلاش کرنے میں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا پرائرٹی ہونا چاہیے.
جیسے وہ آیت ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین۔ اور اصل بات ہے ہی ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کا عادی بنا لیتا ہے نا، کہ ایک ٹپ بنا لیتا ہے، اپنے پلے باندھ لیتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا دیکھنی، تو اس کو پھر دنیا میں کوئی مشکل نہیں آتی، پھر وہ کبھی پریشان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے نا، تو پھر وہ ہر چیز میں خوش رہتا ہے کہ یہ کام تو میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، کسی سے مجھے بدلہ تو چاہیے ہی نہیں۔ اور پھر ایسا شخص ہر حال میں دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے نا، کیونکہ اس کو اللہ کی رضا چاہیے۔ اور ایسے بندوں کو پھر واللہ رؤوف بالعباد کا معاملہ بھی ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ آگے ایک اور بہت خوبصورت ترین آیت ہے اور بہت ہی قرآن کی مشہور ریناؤنڈ آیت ہے، بہت زبردست ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اور حضرت جو عبداللہ بن مسعود ہیں وہ اس کے بارے میں اس طرح کے طرز تخاطب کو کہتے ہیں کہ جب اس طرح خطاب کیا جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو کان کھول لو اور غور سے سنو، کیونکہ ضرور کوئی بہت اہم بات کی جا رہی ہوگی، تو بہت اہم بات ہی کی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کو خطاب کر کے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اگر ہم بھی اہل ایمان ہونے کا دعوے دار ہیں تو خطاب ظاہر ہے ہم سے بھی ہے، ہر کسی سے ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو پچھلی آیات میں منافقین اور مومنین کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ منافق جو ہے صرف باتیں چکنی چپڑی کرتے ہیں، عمل سے خالی ہیں، اور مومنین کون ہیں؟ جو اللہ کی خاطر اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیتے ہیں مرضات اللہ چاہنے میں۔ تو منافق کا دین کیا ہوتا ہے؟ منافق کا دین ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین کے لیے کچھ قربان نہیں کرنا چاہتا، صرف دنیا اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ اور مومن کا دین کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا دین ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، تم کیا کرو؟ ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، سلامتی میں، پورے کے پورے۔ سلم سے مراد یہاں دین اسلام ہے، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، آدھے پونے نہیں، یہ نہیں کہ کہیں اپنی مرضی چلا لی اور کہیں اللہ کی مرضی چلا لی، پورا کا پورا اللہ کی رضا پہ چلنا ہے، یشری نفسہ مرضات اللہ والا معاملہ کرنا ہے۔ تو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہت سارے صحابہ کرام اجمعین نے جو اس کا معنی کیا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کی تفسیر انہوں نے ایسے کی ہے کہ ادخلوا فی السلم کا معنی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور پڑھ کر اسی پر جم جاؤ، پوری رضا اور رغبت سے پوری زندگی میں لا الہ الا اللہ پر جم جاؤ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی بات سنی جاتی ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں سنی جاتی۔ تو صحابہ کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جو ہم سبھی پڑھتے ہیں، تو صرف پڑھو نہیں، اس پر جم جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں نے اسی کی سننی ہے، تو ہر اسپیکٹ میں اسی کی سنی جائے گی اور اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں اور یا ایھا الذین آمنوا کو، تمام اہل ایمان کو، شروع سے لے کر آخر تک، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں عام طور پر دین کو کتنا لیا جاتا ہے، کتنا عمل کیا جاتا ہے، اتنا عمل کیا جاتا ہے جب تک دین ہماری طرز زندگی لائف اسٹائل سے نہ ٹکرا رہا ہو، یا جہاں تک دین کے لیے قربانی نہ دینی پڑ رہی ہو، عمومی طور پر عمومی بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، خصوصی لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر دین کتنا لیتے ہیں مسلمان، سوچیں، اتنا عمل کرتے ہیں جتنا طرز زندگی لائف اسٹائل سے ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو، جہاں قربانی نہ دینی پڑ رہی ہو، دنیاوی مفادات پر ضرب نہ پڑ رہی ہو، جہاں تک دین خواہش نفس کے اگینسٹ نہ جا رہا ہو، خواہش نفس کو روکنا نہ پڑ رہا ہو، تو وہاں تک اسلام کے احکامات کو لے لیتے ہیں۔ جہاں دین کی خاطر کوئی قربانی دینا پڑ جائے، کسی قسم کی بھی قربانی، اپنے نفس کے خلاف جانا پڑ جائے، اپنے دل کے خلاف جانا پڑ جائے، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے خلاف جانا پڑ جائے، اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے خلاف جانا پڑ جائے، دنیاوی مفادات کے خلاف جانا پڑ جائے، وہیں پر رک جاتے ہیں۔
تو دین پر عمل کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. یہ سچے مومنین کا طریقہ نہیں ہے. سچے مومن کا طریقہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ اسلم، اسلام قبول کر، فرما بردار ہو جاؤ. تو انہوں نے فوراً کیا کہ اسلم تو لرب العالمین، میں نے اپنی ذات پوری کی پوری حوالے کر دی رب العالمین کے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. اگر اس کے حوالے میں نے ہر آسپیکٹ سے اپنے آپ کو کر دیا تو کبھی بھی میرا نقصان نہیں کرے گا. تو یہاں پر جو ہدایت کی جا رہی نا، یا الذین آمنوا، بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے سے تعلق رکھنے والی ہدایت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یعنی اللہ تعالیٰ دین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات پر لینے کے طور پر لینے کی ہدایت کر رہے ہیں. ٹوٹل پیکج کے لینے کے طور پر لینے کی ہدایت کر رہے ہیں. ٹوٹل پیکج، کمپلیٹ پیکج، آدھا پونا نہیں. اسلام کو بطور مکمل پیکج لینے کی تاکید کی جا رہی ہے. وقتی، سطحی، جذباتی، مفاداتی، ظاہری طور پر نہیں اسلام کو لینا. وقتی، سطحی، جذباتی، مفاداتی طور پر نہیں لینا، ظاہری طور پر بھی نہیں لینا، بلکہ پورے شعور کے ساتھ مکمل اطاعت کرنی ہے اللہ کی. تحفظات، ریزرویشنز کے ساتھ نہیں لینا اپنے اسلام کو، ہاف ہارٹیڈلی نہیں لینا. ٹوٹل سبمیشن کی بات ہے، ٹوٹل سبمیشن، ریزرویشنز نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا جو حکم ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ حکم بہت مشکل ہے، اس زمانے میں نہیں عمل ہو سکتا. یہ ریزرویشنز ہیں، ہاف ہارٹیڈلی ہیں، یہ نہیں ہے. ہدایت کی جا رہی ہے الذین آمنوا کو ادخلوا فی السلم کافہ. کافہ کا جو لفظ ہے نا، یہ کف سے ہوتا ہے، کاف فے فے، مٹھی کو کہتے ہیں. یعنی مٹھی جب بند ہوتی ہے اس میں پوری کی پوری چیز آ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے مٹھی. تو کافہ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک. تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے عقائد، اس کی عبادات، اس کے خیالات، یہ ساری چیزیں لکھ لیں. پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے عقائد، اس کی عبادات، اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے معاملات، طور طریقے، رسم و رواج، رہنا سہنا، اس کے تعلقات، اس کی حکومت، اس کی سیاست، معاشرت، معیشت، سب کچھ اسلام کے تابع ہو، اسلام کے احکامات کے مطابق ہو. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف عبادات تو اسلام کے طریقے کی ہیں اور معاشرت اور رسم و رواج ہندوؤں کے سے چل رہے ہیں. شادی بیاہ اور مرنے جینے میں طریقے کس کے چل رہے ہیں؟ ہندوؤں کے یا عیسائیوں کے ہوں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پالیٹکس جو ہے وہ سیاست عیسائیوں کے طریقے سے ادھار لے لی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دعویٰ رسول کی اطاعت کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ہے، جان دینے لینے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن طریقے کیا ہیں؟ ان میں بدعت شامل ہیں. تو پھر یہ تو نہیں ہوا فی السلم کافہ. یا یہ کہ نمازیں 5 وقت کی ہو رہی ہیں لیکن ساتھ میں کاروبار جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہر وقت ورد لا الہ الا اللہ کا کر رہے ہیں اور پیروں فقیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ فلاں پیر کے داغے سے یہ ہو جاتا ہے اور نوکری مل جاتی ہے اور اولاد ہو جاتی ہے. تو اس کا تو مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے انسان. تو دل، دماغ، زبان، اعضا، دل، دماغ، زبان، اعضا، مال، صلاحیتوں، سب کے سمیت اسلام میں پورا داخل ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں. صبغت اللہ پوری طرح چڑھانا ہے. صبغت اللہ آپ کو یاد ہوگا، آپ پڑھ چکے ہیں اللہ کا رنگ پیچھے. اللہ کا رنگ پوری شخصیت پہ چڑھانا ہے. اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات کا رنگ. تو اصل میں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ادخلوا فی السلم کافہ یا صبغت اللہ اپنے اوپر چڑھانا. پورا اسلام میں انسان داخل ہوگا تو اس کے اوپر پورا اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا نا، اللہ کے احکامات کا رنگ. تو بس پورا رنگ چڑھانا ہوتا ہے، پورا داخل ہونا ہوتا ہے. اگر پورا داخل نہیں ہوئے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر رنگ آپ پوری شخصیت پر اسلام کا نہ چڑھائیں تو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں رنگ ہلکا ہوتا ہے، کہیں گہرا ہوتا ہے. تو ایسا کپڑا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کہیں رنگ ہلکا کہیں گہرا، کتنا برا لگتا ہے، داغدار، ڈب کھڑب. تو پوری شخصیت پر جب ایک جیسا اسلام کا رنگ چڑھے گا، پورا فصل میں کافہ ہو جائے گا، تو پھر کتنی خوبصورت شخصیت سامنے آئے گی جو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہوگی. اس لیے ہدایت کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو اصل مسلمان کون ہوتا ہے؟ اصل مسلمان وہ ہے جس کی جڑ، شاخیں، تنا، پھل پھول، پتے سب مومن ہوں.
جس کی زندگی کا ہر پہلو ہر طریقہ اسلام کے مطابق ہو. جڑ شاخیں تنا پھول پتے سب مومنوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جڑ میں تو آپ مسلمان ہیں، لیکن اوپر سے جو آپ کی شاخیں خود سے نکل رہی ہیں تو اس میں تو آپ کبھی اپنی مرضی چلا رہے ہیں، کبھی کسی کی مرضی پہ چل رہے ہیں، تو پھر شاخیں تو کچھ اور ہو گئی نا. پھل کسی اور قسم کا آ رہا ہے، اسلام کے مطابق تو نہیں آ رہا. تو سوری، اصل مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی جڑ شاخیں تنا پھل پھول پتے سبھی مومن ہوں، شجرۃ طیبہ کی طرح ہوں. سورہ ابراہیم میں شجرۃ طیبہ کی مثال دی گئی ہے مومن سے. سورہ توبہ میں بھی مومن کا ذکر کیا گیا بہت زبردست طریقے سے، اور بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 ہے، 110. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لی ہے مومنین سے ان کی جانیں اور مالیں. کس کے بدلے؟ کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے خرید لی ہے کہ اس کے بدلے جنت ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے اس سورہ توبہ کی آیت میں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ کہ مومنین کا اللہ کے ساتھ ایک سودا ہو چکا ہے، ایک بزنس ڈیل ہوئی ہوئی ہے مومنین کی، ایمان والوں کی اللہ کے ساتھ ایک بزنس ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. وہ ڈیل یا وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ کہ مومن اپنا جان مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. جان مال دونوں، مال تو اکثر مومنین خرچ کر دیتے ہیں، جان کھپانا ذرا مشکل لگتا ہے. تو جان مال دونوں کا ذکر ہے. انفسہم و اموالہم، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کھپائیں گے، اور اس کے بدلے ان کو کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنہ ملے گی. تو ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم جنت تو پوری لینا چاہتے ہیں، لیکن اپنے ذمے کی جو ڈیل ہے تجارت تو پوری نہیں کرتے، پورا کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوتے، جان مال سب نہیں کھپاتے. تو اپنے حصے کی ڈیل پوری کرنا بھی ضروری ہے نا. ادخلوا فی السلم کافہ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تو ہے ہی تمہارا عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے، کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے، کھلم کھلا دشمن. کیا آیا ہے کہ میں نے تو بہکا کے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے. وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر جنت میں چلے جاؤ، نہیں چاہتا. سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں آتا ہے، سورہ فاطر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے تو اس کو دشمن بنا لو، سمجھو گے تو اس سے بچو گے. تو شیطان تو ہے کھلم کھلا دشمن، ہر برائی اور بے حیائی کے کام کا حکم دیتا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، تو شیطان کا تو یہی کام ہے، برائی میں اور فحشاء میں ڈالتا ہے. سب سے پہلے کبیرہ گناہ کی طرف ترغیب دیتا ہے، انسان اس سے بجائے صغیرہ میں ڈالتا ہے، اس سے بجائے بدعات میں ڈال دیتا ہے. ہر وقت ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے الرٹ رہتا ہے. اس لیے اگر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے، یہ کس بات پہ کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنا نہیں، کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اگر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے تو اس کے قدموں کی پیروی کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ تمہاری کئی زندگی کے آسپیکٹ کمزور ہوں گے. تم مضبوط قلعے میں نہیں ہوگے اسلام کے، کیونکہ پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے. کمزور آسپیکٹ ہوں گے آپ کی پرسنالٹی میں، اور پھر شیطان کے حملے کے چانسز زیادہ ہوں گے، زیادہ موقع ملے گا اس کے قدموں کی پیروی کا. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جتنا انسان اسلام میں اتر جائے گا، جتنا اسلام میں ڈوب جائے گا، اتنا ہی سلامتی میں آ جائے گا. کیونکہ اسلام ہے ہی سراسر سلامتی، روٹ ہی اس کا سلم ہے، سلامتی اور امن. اس لیے ہدایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تاکہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ آسانی کے ساتھ. تو ہماری سمجھنے کی بات یہاں پر کیا ہے کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمیں تو یہی سمجھنا چاہیے نا، کیونکہ ہم اہل ایمان نہیں ہے کیا ہے؟ الحمدللہ. تو ہمیں داخل ہونا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا. تو کیسے داخل ہوں گے؟ 2 پوائنٹ ہے کہ پورے کا پورا داخل ہونے کا طریقہ کیا ہوگا. نمبر 1، لا الہ الا اللہ کو شعوری طور پر سمجھنا اور اپنے دل میں راسخ کرنا، جمانا، جیسے صحابہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اب میں نے ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں
اس پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کی ماننی ہے. اور دوسری کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, قرآن اور سنت کے مطابق ہر عمل ہو, اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ قرآن کا علم حاصل کیا جائے, سنت کا علم حاصل کیا جائے. اس کے بغیر کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ بھی ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں داخل ہو جاؤ, اور کہاں سے ہمیں ہدایت پتہ چلیں گے کہ زندگی کے کس اسپیکٹ میں کیا حکم ہے. تو یہ 2 پوائنٹ ہیں, العلم حاصل کر کے قرآن اور سنت کے مطابق عمل, لا الہ الا اللہ کو شعوری طور پر دل و دماغ میں راسخ کرنا, بالکل انگریو کر لینا کہ لا الہ الا اللہ کر لینا. یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن زَلَلْتُمْ, پھر اگر پھسل گئے تم, زلہ کے مطلب ہوتے پاؤں کا پھسل جانا, پھر اگر پھسل گئے تم, کب؟ من بعد ما جاءتکم البینات, اس کے بعد بھی کہ آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں. بینات, بینات سے مراد جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے روشن احکامات ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے روشن احکامات. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کے بعد بھی پھسل گئے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے روشن نشانیاں احکامات آ چکے ہیں, اس کے بعد بھی پھسل گئے, تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فَعْلَمُوا, تو جان لو, اچھی طرح سمجھ لو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے, عزیز ہے اور حکیم ہے. تو فَإِن زَلَلْتُمْ, اس کے بعد بھی پھسل گئے تم جو تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام کے انسان کی زندگی, اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بہت واضح احکامات دے دیے, ایک ایک پہلو کے بارے میں قرآن و سنت میں حکم موجود ہے. تو اس کے بعد بھی, اتنے واضح احکامات آنے کے باوجود بھی, اللہ کی طرف سے ہر چیز کی ہدایت آنے کے باوجود بھی, من بعد ما جاءتکم بینات, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے, کہیں عمل کر لیا, کہیں اپنی مرضی چلا لی, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے باوجود کہیں پھسل گئے. فَإِن زَلَلْتُمْ, حکم تو معلوم ہے لیکن پھسل گئے کسی بھی وجہ سے, اپنے دل کی خواہش اڑے آ گئی کہ نہیں, دل تو یہ چاہ رہا ہے, اللہ کا حکم تو پتہ ہے لیکن پھسل گئے. کبھی جو ہے اپنے کسی قریبی رشتے کی خوشی کی وجہ سے پھسل گئے کہ حکم تو یہ ہے لیکن بچہ برا مان جائے گا, تو پھسل گئے. حکم جاننے کے باوجود, من بعد ما جاءتکم بینات کے بعد بھی تم پھسل گئے, اپنی مرضی چلا لی, اللہ کا حکم جاننے کے باوجود پھسل گئے, ڈبل پالیسی, دوگلی پالیسی رکھی. تو جہاں حکم نفس پر بھاری ہوا وہاں چھوڑ دیا. تو یاد رکھو کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ, ان اللہ زبردست, عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ پورے کا پورا داخل ہونے کے بعد پھسل گئے. ایک دفعہ داخل ہو گئے اسلام میں پورے کے پورے, ٹھیک ہے, پڑھ لیا, جوش چڑھا, داخل ہو گئے, داخل تو ہو گئے پورے کے پورے, لیکن پھر پھسل گئے, استقامت پر قائم نہیں رہ سکے. داخل تو ہو گئے تھے لیکن کنسسٹنسی نہیں آئی, پوری طرح سے اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکے, اسلام کے اوپر پھسل گئے. تو اور پھسل کر دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش بھی نہیں کی. ایک دفعہ جب پھسلے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کے بعد, ہوتا ہے نا ایسا, بہت سارے احکامات پہ عمل ہوتا ہے, پھر کوئی ایسی وجوہات ہو جاتی ہیں, انسان پھسل جاتا ہے. تو پورے کا پورا داخل ہونے کے بعد پھسل گئے. کیوں پھسل گئے؟ کیونکہ استقامت نہیں رکھی تھی, اور پھسل کر پھسلے ہی رہے, دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی, قدم کو جمانے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اچھی طرح جان لو کہ واللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ زبردست ہے, یعنی غالب ہے. عزیز کہتے ہیں زبردست, غالب کو. غالب کیسے ہے کہ وہ دنیا میں نعمتیں دے کر لے بھی سکتا ہے, دنیا میں ایک حکمرانی دے کر چھین بھی سکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ پھسل گئے اور پھسلتے ہی رہے اور کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تو نعمتیں ایسے ہی فراوانی رہے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ان اللہ عزیز, زبردست, غالب ہے, نعمتیں بھی واپس لی جا سکتی ہیں, اور حکیم ہے کہ جزا و سزا اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے. ہو سکتا ہے فوراً پکڑ نہ آئے پھسلنے کے اوپر, لیکن کبھی بھی پکڑ آ سکتی ہے. تو اصل بات کیا ہے یہاں پر, ہمارے سوچنے کے سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ پھسلتا کون ہے؟ پھسلتا کون ہے عام طور پہ؟ جس کے قدم جمے نہیں ہوتے, استقامت نہیں ہوتی, کنسسٹنسی. جو قدم جما کے رکھتا ہے وہ پھسلتا نہیں ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قرآن میں کیا آتا ہے سورہ فصلت میں, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ
جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اس کے اوپر جم گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں. الذین والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر جم گئے. تتنزل علیکم الملائکہ، ان کے اوپر تو ملائکہ اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا یحزنوا، اور ملائکہ کہتے ہیں کہ تمہیں غم اور کوئی حزن نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ جس کے قدم جمے ہوئے ہوں. استقامت ہوتی ہے، تو جس کے قدم جمے ہوئے ہوں استقامت کے ساتھ تو وہ پھسلتا نہیں ہے. پھسلتا وہ ہے جس کے قدم جمے نہیں ہوتے، یا پھر وہ پھسلتا ہے جو کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے. کنارے پہ کھڑا ہو نا، منڈیر کے اوپر، پورا کسی جگہ داخل نہیں ہوا ہے نا، کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، تو اب کیا ہے، ذرا سا آپ دھکا دیں گے پھسل کر گر جائے گا. تو جو پورے کا پورا ہر طرف سے ایک حفاظتی احصار میں داخل ہو جائے نا، ایک پروٹیکشن میں آ جائے اسلام کی، تو اس کے گرنے اور پھسلنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں ہم سبھی کو، کیا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر آگے فرمایا گیا کہ حَلْ يَنظُرُونَ، نہیں وہ انتظار کر رہے، یا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں. حل کے دونوں معنی ہوتے ہیں اور دونوں یہاں پر اپلائی ہو سکتے ہیں، کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں وہ انتظار کر رہے. کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ پھسلنے والوں سے کیا جا رہا ہے، یا جو اسلام میں داخل نہیں ہو رہے. تو یہ خطاب کس سے؟ حل ینظرون، ڈائریکٹ کانٹیکس میں خطاب کفار سے بھی ہے، یہود مدینہ سے بھی ہے، اور پھر ہر کسی سے رہتی دنیا تک جو ایسا کر رہا ہے، اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، اسلام کو قبول نہیں کر رہا، یا پورا کا پورا داخل نہیں ہو رہا، یا داخل ہو کر پھسلتا چلا جا رہا ہے، پھسل کے اٹھ ہی نہیں رہا، بات اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ حل ینظرون، کیا بھلا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، حل ینظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، کہ اللہ اس کا، مگر اس کا کہ ایات یہم، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلل، صائبانوں میں، من الغمامی، بادلوں کے، والملائکہ، اور اس کے فرشتے بھی، وقضی الامر، اور فیصلے چکا دیے جائیں. کیا وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یا اسلام کے جو واضح دلائل اور روشن نشانیاں، واضح احکامات آنے کے باوجود اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یا جو اسلام کے واضح احکامات آنے کے باوجود ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، پورا اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، یا جو پھسل گئے ہیں اور کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. حل ینظرون، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں سے، اور فرشتے بھی اس کے، اور تمام معاملات چکا دیے جائیں. تو کون سے ٹائم کا یہ ذکر ہو رہا ہے؟ روز قیامت کا. اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں سے کب اتریں گے اور فرشتے ان کے ساتھ؟ روز قیامت ہوگا. تو اس وقت تو پھر کسی کا اسلام قبول کرنا یا اسلام میں پورا پورا داخل ہونا یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے گا. تو روز قیامت یہ سب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں سے اور فرشتے ان کے اتریں گے. سورہ نبا آیت نمبر 19 ہے، نبا 19، وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان جو ہے وہ دروازے ہو جائے گا، اور اس میں سے فرشتے قطار در قطار اتریں گے. سورہ زمر 75 میں آتا ہے، الزمر 75، وَيَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے اتریں گے، حافینا، قطار در قطار، گھیرا لیے ہوئے، من حول العرش، عرش کو گھیرے میں لیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی، اور وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور تمام فیصلے چکا دیے جائیں گے. سورہ الانعام آیت نمبر 158 کا ترجمہ ہے، الانعام 158. کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا ان کے پاس ان کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے؟ تو جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ گئی تو کسی جان کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا جو پہلے ایمان نہ لائی ہو، یا اپنے ایمان سے اس نے بھلائی نہ کمائی ہو. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، اور بے شک ہم بھی انتظار کرنے والوں میں ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز دھمکی والا ہے. دھمکی ہے کہ اگر ایمان لانے کے لیے
یا پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی آخری وقت کا انتظار ہے، تو خوب سمجھ لو کہ جب کوئی ایسا آخری وقت آ گیا، کوئی آخری نشانی آ گئی، یا غیب کے پردے ہٹ گئے، یا بالکل موت کا یقین ہو گیا، سامنے آ گئی، اس وقت ایمان لانا، نیک عمل کی خواہش کرنا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ غیب پر ایمان لانے میں ہی تو انسان کی آزمائش ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ انسان ایمان بالغیب لائے، دیکھ کر لائے، تو پھر کیا ہو۔ فرعون نے کہا تھا نا، ڈوبتے وقت تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل کے رب پہ، کہا تھا الانا، اب لاتے ہو تو اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایمان، انسان سے اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب چاہیے۔ اگر کوئی بھی قطعی حتمی علامت آ گئی، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے یہ وغیرہ، یا موت کا وقت آ گیا، عالم نزاع طاری ہو گیا انسان پر، یا قیامت ہی برپا ہو گئی، وہ بھی تو بہت اچانک آئے گی نا، بغتتاً آئے گی، تو پھر تو تمام معاملات چکا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اتریں گے، اور اس وقت تو صرف معاملات کا فیصلے کیے جائیں گے، جزا کا وقت ہوگا، عمل کا وقت تو ہوگا نہیں۔ اس وقت تو پھر کوئی ایمان نہیں لا سکتا اور نہ پورے کا پورا داخل ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو وہ قضی الامر کا معاملہ ہوگا، تمام معاملات چکا دیے جائیں گے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی تمام معاملات اس وقت اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے کہ اب کوئی اپنی کریکشن کر لے، عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ بہت اہم سبق ہے اس آیت کا ہمارے لیے، ہر کسی کے لیے، ہر زمانے کے لیے، کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی کیا ہے، چلو تھوڑے بہت احکامات پر تو عمل ہو رہا ہے، ذرا بوڑھے ہو جائیں گے، فراغت ہوگی، ریٹائر ہوگی، تو نیک اعمال کر لیں گے۔ تو کس کو پتا ہے موت کا وقت، کس کو پتا ہے قیامت کی گھڑی، کس کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، کب آ جائے اور فیصلے چکا دیے جائیں، مہلت عمل ختم ہو جائے۔ تو زندگی کو ایک مہلت سمجھتے ہوئے اس کے ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر لمحے سے فائدہ اٹھا کر نیک اعمال کرنا چاہیے۔ زندگی کی ہر منزل پر اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ترمذی کے ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کریں گے، تمام لوگ آسمان کی طرف کھڑے دیکھتے ہوں گے اور فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ اتنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں سے عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو جب اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے اس وقت تو پھر صرف فیصلے کیے جائیں گے نا، انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اس سے پہلے پہلے وقت پاس میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ان سارے ٹاپک کے اوپر بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، کم آتیناہم، کتنی ہی دی تھی ہم نے ان کو، من آیت بینہ، روشن نشانیوں میں سے۔ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں دی تھی۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ کس بارے میں پوچھیں بنی اسرائیل سے، کہ روشن نشانیوں کی بات پیچھے ہو رہی تھی۔ آپ پیچھے دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، کہ جب روشن نشانیاں آ گئیں، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد بھی، احکامات آنے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا یا پورے کا پورا داخل نہیں ہوتا ہے یا پھسل جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں بنی اسرائیل سے پوچھ لو، یہ کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے یہی کیا تھا، اللہ کی روشن احکامات نشانیاں آنے کے باوجود انہوں نے اس کو نیگلیکٹ کیا تھا، تو انجام کیا ہوا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں تم نے پوچھنا ہے تو ذرا بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ سل بنی اسرائیل، یعنی جہاں تک واضح روشن نشانیاں اور واضح احکامات آنے کی اور ان سے اعراض کی بات ہے، اعراض کیا ہوتا ہے، نیگلیکٹ کرنے کی بات ہے، اور اعراض کر کے اللہ کے احکامات کی، اس کے انجام کی بات ہے، تو ذرا اس کا معاملہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ان کو ہم نے بہت سی روشن نشانیاں دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کے نبی کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنی روشن نشانیاں دی تھی، آیات بینہ دی تھی، واضح معجزات تھے، روشن دلائل عطا کیے تھے، ید بیضا تھا، ہاتھ کا سفید نکلنا، عصا کا اژدہا بننا، پھر انہوں نے خود دیکھی تھی، سمندر کا پھٹنا، منو سلوا کا وادی طی میں اترنا، بادلوں کا سایہ، چشموں کا پھوٹنا، اور سب سے بڑھ کر جو آیت بینات ان کو ملی تھی وہ کیا تھی، تورات، اللہ کے احکامات، روشن آیات، روشن نشانیاں، نعمت ہدایت۔ ان سب کے باوجود بنی اسرائیل
سب کے سب ایمان نہیں لائے, جو لائے وہ بھی مکمل نہیں لائے تھے, لا کر اس پر قائم نہیں رہے, پھسل گئے. اللہ کی نعمتوں سے اعراض بڑھتا, نعمتیں پا کر شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کا رویہ اپنایا, اللہ کے احکامات کو نہ مانا, بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ آگے جو کہہ رہے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اس کے بعد بھی جو آ گئی اس کے پاس فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی, اللہ کی نعمت اس کو مل گئی, اس کے بعد بھی اس نعمت کی جو ناقدری کر دیتا ہے. بدل دینے کا مطلب ہے نعمت کی ناقدری. اور نعمت اللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایمان کی نعمت کی بات ہے, ہدایت کی نعمت کی بات ہے, اللہ کی کتاب ہدایت کی نعمت کی بات ہے, کہ جس کو یہ نعمتیں مل جائے, ایمان کی نعمت مل جائے, نعمت ہدایت کتاب مل جائے اللہ تعالیٰ کی, پھر وہ اس کی قدر نہ کرے, اس کو بدل دے یعنی شکر گزاری کرنے کے بجائے, عمل کرنے کے بجائے کفر اور نافرمانی کا, اعراض کا, نیگلیجنس کا رویہ اپنائے, تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا, جو کوئی بھی وَمَن يُبَدِّلْ, جس زمانے میں بھی کرے گا, جو بدل دے گا نعمت اللہ, اللہ کے دین کی نعمت کی قدردانی نہیں کرے گا, بدل دے گا, اللہ کی کتاب ہدایت کی قدردانی نہیں کرے گا, تو من بعد ما جات ہو, جو آ گئی اس کے پاس, فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے شدید العقاب ہے, بہت سخت سزا دینے والا ہے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی نعمت ہدایت کی, نعمت ایمان کی قدردانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی, امامت دی تھی, ہدایت کی دولت سب سے بڑھ کے دی تھی, اتنی بڑی کتاب ان پہ اتری تھی, خود بھی ہدایت کریں لوگوں کو بھی, لیکن انہوں نے تو ناشکری کی, بدل دیا نا نعمت اللہ کو, نافرمانی کا رویہ. کتنی دفعہ آپ نے پڑھا, اللہ کے احکامات کو بدل دیا, سرکشی کہ تم اور تمہارا اللہ جا کے جہاد کرو, ہم تو یہیں بیٹھے. تو ان کی سرکشیوں کے پھر ان کا انجام کیا ہوا, اس سرکشی اور نافرمانی کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمت چھین لی نا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ہے, نعمت چھین لی گئی ان سے, امامت کی بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دے دی گئی, اور واللہ شدید العقاب, وہ مغضوب علیہ قوم بن گئی. تو بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ امت مسلمانوں کے قریب کے زمانے میں موجود تھی, اور اپنے زمانے کی بہت فضیلت یافتہ قوم تھی امت مسلمہ سے پہلے, ابھی بھی موجود ہے. تو ان کا احوال بتا کر مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے, تنبیہ ہے, سخت تنبیہ ہے, کہ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو کہ انہوں نے نعمت ہدایت, اللہ کی کتاب اور اس سب کی ناشکری کی, تو ان کا کیا انجام ہوا, ان سے پوچھو ذرا. سل بنی اسرائیل, وارننگ ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو پھر دیکھ لو, جو بھی اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے, اگر اللہ کی کتاب کی ناقدری کی, صاحب قرآن کی ناقدری کی, تو تمہارا ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے, کفران نعمت کے اوپر فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو ہمارا سبق اس آیت میں کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قرآن سے جوڑ دیتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیم ہے نا, اسی کا تو ذکر ہو رہا ہے, نعمت اللہ, سب سے بڑی نعمت ہدایت. تو جب کسی کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے تو اس کی بہت اچھے طریقے سے قدردانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نعمت کو بدلنے کی بالکل سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کی ناقدری کی جائے. اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے قرآن کی, دل کی خوشی سے اس کو پڑھنا, وقت دینا, کوالٹی ٹائم دینا. کوالٹی ٹائم سائیڈ بزنس کے طور پہ نہیں قرآن پڑھا جا سکتا کہ جب ٹائم مل لیا پڑھ لیا, مل گیا تو نہیں ملا تو نہ ملا. ایک بات یاد رکھیں, ایک نصیحت ہے, ایک تجربے کی بنیاد پر, کہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ اپنے اندر سے یہ آپ کو ٹائم نکالنے نہیں دیتی. دنیا کے کام ایسے آپ کو نکالنے نہیں دیتی, آپ کو خود نکالنا ہوتا ہے. تو جس کو اتنی بڑی نعمت قرآن مل جائے, اس کو کیا کرنا چاہیے, شکر گزاری کیسے کرنا چاہیے, دل کی خوشی سے اس کو وقت دینا چاہیے, اچھے طریقے سے اس کو سیکھنا چاہیے, کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑ دیا, سمجھ لیں اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے, وہ چوزن پیپل ہے, چوز کیا گیا ہے اس کو کہ اللہ کی نعمت کو پالے. تو قرآن کو اگر کوئی واقعی نعمت عظیم سمجھے تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو پڑھنے سمجھنے کا ٹائم نہ ملے, اس پر عمل کرنے کی توجہ نہ ہو کسی کی. تو ایسا پھر ہو نہیں سکتا اگر انسان واقعی اس کو نعمت عظیم سمجھ لے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کئی جگہ نعمت عظیم بتایا, احسان بتایا ہے.
تو बहरहाल बनी इसराइल जिनकी मिसाल दी जा रही है, उन्होंने यही किया था कि नवाजा किताबुल्लाहि वरा ज़हूरिहिम का मामला किया था कि उन्होंने अल्लाह की किताब को पश से पुश डाल दिया, ना उसको समझा, बदल दिया, बहुत कुछ किया उसके साथ। तो शदीद वार्निंग है उम्मत मुस्लिमा के लिए यहाँ पर कि वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि, जो भी कभी भी बदलेगा, तुम भी याद रखो, मिन बाद मा जातहु, जब उसके पास नेमत आ गई, मिल गई, उसको जुड़ गया वो, तो फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। खुलासा क्या है इस आयत का, बहुत जरूरी है वो 211 का, कि आयात बय्यना जो होती हैं अल्लाह की नेमत होती हैं, उसी को नेमत कहा जा रहा है ना। कम आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यना वमन युबद्दिल नेमतिल्लाहि, अल्लाह ताला की जो आयात होती हैं, अल्लाह की किताब की आयात होती हैं, वाज़ेह अहकामात होते हैं, वो एक नेमत होते हैं कि इंसान जब उनको पढ़ता है, उनको समझता है, तो उसका क्या होता है उसके साथ। आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, सोचें आपके दिलों पर क्या असर होता है, दिल पिघलते हैं, जिंदगी बदलती है। इंसान जब कुरान से जुड़ता है, उसका शऊर जागता है, उसको जन्नत का रास्ते नजर आते हैं। तो अगर इतनी नेमतें अजीम को छोड़कर दूसरे कामों में इंसान मसरूफ रहे, तो नेमत की नाशुक्री के ज़मरे में ही आता है। उम्मत मुस्लिमा को तो पहली वही में पहला हुक्म दिया गया, इक़रा, पढ़ो। हाँ, और अल्लामा बिल कलम का हुक्म दिया गया, पढ़ो कलम के साथ। वाहिद उम्मत है जिसके पास अल्लाह की किताब दुरुस्त असली हालत में मौजूद है। फिर भी अगर उम्मत ना सीखे, खुद ना सीखे, सिखाए नहीं, बच्चों को ना सिखाए, लोगों का ना बताए, तो फिर क्या है, फिर तो वही मामला है ना, वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि। तो बहरहाल आगे अल्लाह ताला फरमाते कि ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातिद दुनिया, ज़ुय्यना लिन्नासी। आयशा काइंडली वो देखें, माइक्स देखें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातिद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला अब वजह बता रहे हैं कि मुज़य्यन कर दी गई है, खूबसूरत बना दी गई है, ब्यूटीफाई कर दी गई है उन लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं। यानी अब अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं कि रीजन क्या होती है। जिन लोगों ने भी दीन की नेमत से मुंह मोड़ा, उसकी कदर नहीं की, कुफ्र की रविश पर अड़े रहे, इस्लाम को कबूल नहीं किया, नेमत पाकर भी या जो फिसल गए, तो उसकी वजह क्या थी कि नेमत की कदरदानी नहीं की उन्होंने, नेमत हिदायत की कदरदानी नहीं की। तो उसकी वजह क्या थी, वजह बताई जा रही है कि ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने भी इनकार किया नेमत हिदायत का, उसकी वजह क्या थी, कि उनकी नजर में दुनिया की जिंदगी मुज़य्यन थी। ज़ुय्यना, इनकार करने वालों की लाइफ में दुनिया की जिंदगी मुज़य्यन थी। मुज़य्यन क्या होता है, मुज़य्यन का लफ्ज जीनत से ही ना, जे या नून इसका रूट है। मुज़य्यन के मानी हमेशा के लिए याद रखने कि मुज़य्यन का लफ्ज, ज़ुय्यना का लफ्ज कई दफा आता है कुरान में। तो ज़ुय्यना का मतलब मुज़य्यन करना के मानी होता है किसी चीज का दिल, दिमाग, फिक्र, ज़ौक़, ज़बान और समात पर छा जाना। मुज़य्यन के मानी होते हैं किसी चीज का दिल, दिमाग, फिक्र, ज़ौक़, ज़बान और समात पर छा जाना। तो अल्लाह ताला वजह बता रहे हैं कि जो जो जिन लोगों ने दीन का इनकार किया, दीन की नेमत की कदर नहीं की, कुफ्र की रविश पर अड़े रहे, या जो इस नेमत को पाकर भी फिसल गए, तो उसकी वजह क्या होती है कि उनके दिलों में दुनिया की जिंदगी मुज़य्यन होती है। दुनिया की जिंदगी छाई भी होती है, दिल दिमाग के ऊपर ज़ौक़, ज़बान और समात पर छाई भी होती है, बसी भी होती है। कुफार के हवास पर दुनिया छाई भी होती है, या जो भी दुनिया की जिंदगी जिसको भी मुज़य्यन नजर आ रही हो, तो उसका हाल यही होता है कि उसको दुनिया की जिंदगी हर लिहाज से उसके दिलो दिमाग, फिक्र और नजर पे छाई होती है। सिर्फ दुनिया के तलबगार होते हैं, दुनिया की इज्जत, दौलत, जाहो, ओहदे को तरजीह देते हैं। ये हाल बयान किया जा रहा है कि ज़ुय्यना, क्यों दीन की नेमत से लोग मुंह मोड़ते हैं। खास कॉन्टेक्स्ट में कुफार की बात है कि दीन की नेमत से उन्होंने क्यों मुंह मोड़ा, क्योंकि ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफरू हयात दुनिया, क्योंकि उनके लिए दुनिया की जिंदगी को मुज़य्यन बना दिया गया है। वो दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझता है। हाँ, हर कुछ, सारे फायदे सिर्फ दुनिया के समझते हैं। तो दुनिया उनके हवास पर छाई हुई होती है।
تو دنیا ان کے حواس پر کیوں چھائی ہوتی ہے؟ کفار کے دماغوں کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین کفروا زین الحیات الدنیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیا کے آگے انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں ہے۔ کفار کے بارے میں پہلے سوچے نا، اب انہوں نے آخرت کے بارے میں جانا ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہا کہ اس کے آگے بھی کوئی دنیا ہے، کوئی اور خوبصورت ترین دنیا ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہی مزین ہے، ان کو اس دنیا کے فائدے صرف نظر آتے ہیں، کیونکہ دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، مزین ہے، دل دماغ فکر و نظر پہ چھائے ہوئے ہیں، تو صرف وہ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، دنیا کی عزت اور جاہ کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ مومن کی توجہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہوتی ہے، اس کے لیے آخرت کی زندگی مزین ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں جانتا ہے، ادراک رکھتا ہے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ صرف جاننا بھی ضروری نہیں ہوتا، مزین آخرت کی زندگی اسی مومن کے دل میں ہوتی ہے، اسی کے دماغ اور فکر و نظر پر آخرت چھاتی ہے جو آخرت کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ اس کی فکر کرتا ہے، دھیان اس کی طرف ہوتا ہے، جس کی پرائرٹی آخرت ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کی مثال دیکھیں نا، وہ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ان کو جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین تھا جنت کا ان کو شوق تھا، اللہ کے وعدوں کا یقین تھا، تو ان کو خوشبو آنی شروع ہو جاتی تھی، اور وہ صرف ان کی زندگی میں جنت پانا جو ہے وہ اس کا شوق مزین تھا، صرف جنت کو پانے کی وہ جستجو رکھتے تھے۔ تو اب سوچ کے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بات کی نا کہ میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں، یہ معاملہ کب ہو سکتا ہے؟ کب ہو سکتا ہے؟ سوچیں، ریلیٹ کریں۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کی زندگی میں پرائرٹی آخرت ہو، آخرت اس کو دنیا کے معاملے میں زیادہ عزیز ہو جائے، مزین ہو جائے، چھا جائے اس کے دل و دماغ فکر و نظر پر، تو وہ اس کی خاطر پہ سب کچھ کرتا ہے، صرف اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو آگے کی زندگی پتا ہے کہ وہاں تو کوئی ہے نہیں لمیٹیشن، جہاں کی جو نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی مشکل ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دنیا میں تو بہت ساری مومن جو لمیٹیشنز میں لائف گزار رہا ہوتا ہے، تو مومن کے لیے قید خانہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی توجہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہوتی ہے، وہ وہاں پر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کے لیے دنیا قید خانہ اس کو لگ رہی ہوتی ہے۔ اور کافر کے لیے پھر کیا ہوتی ہے؟ مزین ہوتی ہے، کیونکہ اس کو آخرت کا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ اس کا دھیان ہوتا ہے، اگر پتہ بھی ہو تو دھیان نہیں ہوتا نا۔ تو وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی دین کی نعمت سے منہ موڑا، اس کے بعد بھی جو ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، وہ دین اسلام نہیں لے کر آئے، یا دین اسلام کی قدر نہیں کی، کفر کی روش پر اڑے رہے، یا جو نعمت پا کر بھی پھسل گئے، تو وجہ کیا تھی؟ کیونکہ زینا، یہ وجہ تھی ان کی، للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں مزین تھی، صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، دنیا حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہو نا کہ دنیا کسی کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہو اور صرف دنیا کی طرف توجہ ہو، دنیا ہی کی عزت عہدہ سب کچھ ہو، تو پھر دین پر چلنے والوں کو انسان، اس قسم کے جو انسان ہوتے ہیں، حقیر بھی سمجھتے ہیں، مذاق بھی اڑاتا ہے اس کا کہ اندیکھی آخرت کے پیچھے جان مال لٹا رہے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ آخرت کیا چیز ہے۔ کافر جو ہیں، جن کے زندگی میں، جن کے فکر و نظر پہ دنیا چھائی ہوئی ہے، مزین ہے، تو وہ یسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ایمان والے کس زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا ان کو چاہیے، تو انہوں نے مذاق ہی اڑانے ہیں۔ تو یہاں تعویل خاص میں، خاص کانٹیکس میں اشارہ غریب صحابہ کی طرف ہے، مثلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، خباب بن ارت وغیرہ، جن کا مکہ کے مشرک اور یہود مدینہ جن کے پاس بہت مال و دولت تھی، وہ اپنی دولت کے نشے میں مذاق اڑاتے تھے۔ اور مذاق کیا اڑاتے تھے؟ کیسے تھے؟ ایسے مفلس اور کمزور لوگوں کو ساتھ ملا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سرداروں پر غالب آنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، پاس کچھ نہیں ہے اور قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کا ارادہ ہے، اور حالانکہ ہم نے بعد میں کیا دیکھا، انہی جیسے اصحاب کے ساتھ فتح مکہ بھی ہوا اور قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوا۔
ہمیں جو یہاں سے اہم بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایمان والوں کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ جن کے دل میں زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، ایک تو کفرو جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اور جن کے فکر اور نظر پہ دنیا کی زندگی اہم ہوتی ہے، وہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سبق بہت اہم ہے کہ کبھی بھی کسی دین پر چلنے والوں کا کسی بھی حوالے سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ جو لوگ تقوی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، تو آپ سوچ کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سمجھ بوجھ کے جو احتیاط سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لمٹس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کا خیال جو آخرت کی طرف پورا ہوتا ہے، تو ان کا کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں ہر دور میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیونکہ آج کل کے دور میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ عمومی طور پر آپ بتائیں، مال کی، عہدے کی، وہ عزت والا ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ تو ایمان، اخلاق اور کردار کے بجائے عمومی طور پہ یہ ساری باتیں عمومی ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پہ اہمیت کس کی ہے؟ ایمان، اخلاق اور کردار کے بجائے مال، عہدے، دنیاوی چیز کی ہے۔ تو اس لیے مذاق بنایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ ان کے اوپر ہوں گے، مذاق اڑانے والوں کے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ جو مذاق اڑا رہے ہیں آج ایمان والوں کا، جن کا وہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ روز قیامت ان کے اوپر ہوں گے۔ اوپر کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو بلند مقام عطا کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، اور یہ مذاق اڑانے والے کفار جہنم میں ہوں گے۔ تو سورہ المطففین کا آیت نمبر 11 ہے، المطففین کی آیت نمبر 11، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ تو اس روز کیا ہوگا؟ روز قیامت جو لوگ ایمان لائے وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حشر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو روز قیامت منظرنامہ بدل جائے گا، اہل ایمان جنت میں مسحریوں پر بیٹھے، کفار کا حشر دیکھیں گے۔ تو اس روز پتہ چل جائے گا کہ کون بدتر تھا اور کون برتر تھا۔ تو یہاں پر دراصل خاص کانٹیکس میں، عام کانٹیکس میں بھی ہمیشہ کے لیے غریب اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، جو لوگ آج مذاق اڑاتے ہیں وہ ایمان والے ان کے اوپر ہوں گے۔ اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ تو اس میں کیا تسلی ہے کہ آج اگر یہود اور کفار کے پاس زیادہ رزق ہے، مال و دولت ہے، تو کیا ہوا؟ اس دولت کے نشے میں آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ زیادہ رزق کا ہونا کوئی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی نشانی نہیں ہے، یا رزق کا زیادہ نہ ہونا اللہ کی ناپسندیدگی کی علامت نہیں ہے۔ رزق کا معاملہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے، اس سے اللہ کی پسند اور ناپسند کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی پسند کا معیار رزق نہیں ہے کہ جس کو رزق زیادہ مل گیا وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، نہیں۔ دنیا میں وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دے دیتا ہے، کسی کو ناپ تول کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو بھی زیادہ مل سکتا ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے ذریعے اس کی آزمائش ہو جاتی ہے کہ اتنا آپ کو ملا ہے تو آپ اب خرچ کہاں کرتے ہیں۔ کافر کو بھی دنیا میں مل سکتا ہے، کیونکہ یہاں تو یہ تو دنیا ہے نا، مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن روز قیامت بغیر حساب صرف مومنین اور متقین کو ملے گا، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیا آخرت میں جو بغیر حساب رزق ملے گا، بغیر حساب کہاں پر ملے گا؟ جنت میں، آخرت میں، تو وہ صرف مومنین اور متقین کو ملے گا۔ اور دنیا میں بھی اگر آپ خاص کانٹیکس میں دیکھیں تو ان غریب صحابہ کے پاس رزق کی فراوانی ہوئی جب مختلف غزوات میں مال غنیمت ملے، تو ان کے پاس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو سبق کیا ہے کہ اگر مومن کو رزق زیادہ مل رہا ہے تب بھی اس کو آزمائش سمجھے، کیونکہ اگر اس کو زیادہ مل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ بہت بڑی آزمائش ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اس کو آزمائش سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد اگر پورا کر رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو مال برا تو نہیں نا، مومن کو بھی مل سکتا ہے نا۔ لیکن اگر نفعت اللہ رزق مل رہا ہے تب بھی اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ اللہ کا چاہیتا نہیں ہے۔ سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہ رزق کا معاملہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے، اس کا اللہ کی چاہت اور پسند سے اور ناپسندیدہ اور پسندیدہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اور مومن کو اگر رزق زیادہ ملتا ہے تو اس میں بھی اس کی آزمائش ہے، اور اگر کم ملتا ہے نفعت اللہ تو بھی اس کی آزمائش ہے کہ وہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو
تو یہ ساری چیزیں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.